السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ الطیبین الطاہرین، اما بعد، واعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ، صدق اللہ العظیم۔ غوث اعظم بننے بے سر و سامان مددے، قبلہ مددے، کعبہ ایمان مددے، انتظار کرم تستمن عینی را، اے خدا دیو خدا بینو خدا دا مددے، بگردہ بے بلا افتادہ کشتی، ضعیفان و شکستارہ تو پشتی، وحق کے خواجہ عثمان ہارون، مدد کن مدد کن مدد کن یا معین الدین چشتی۔ انتہائی احترام و عقیدت کے ساتھ اپنے اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت علی سے بے کساں چارہ ساز درد مندہ، ہم غریبوں کے غم گسار، ہم فقیروں کی ثروت، شہریار ارم تاجدار حرم، نوبہار شفاعت، شب اسرا کے دعا، نوشے بچے جنت، دانائے سبل مولائے کل ختم الرسل، خسرو خوبا سیاح لامکا وجہ کن فکا، در اللہ المکنون سر اللہ المخزون، عالم ما کانا وما یکون، آب و دل انبیاء، جان و دل اسفیاء، مطلع ہر سعادت، مقبع ہر سیادت، خلاصہ کائنات، فخر موجودات، حضور مد مجتبی محمد مصطفیٰ، ارواحنا فدا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں جس طریقے سے پناہ سب مل کر بلند آواز سے میرے ساتھ پڑھ لیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، رسول اللہ۔ سب مل کر جیسے میں پڑھاتا ہوں سنیں اور میرے بعد اس کو دہرائیں۔ اگر آپ سب مل کر میرے ساتھ درود سلام پڑھیں گے تو ہزاروں درود و سلام بارگاہ رسالت پاک میں پیش ہوں گے۔ جیسے میں پڑھتا ہوں اس کو سنیں، اس کے بعد اس کو ریپیٹ کریں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، السلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، السلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ، واصحابک یا نور اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ تیرا ذرہ مہ کامل ہے یا غوث، تیرا ذرہ مہ کامل ہے یا غوث، تیرا قطرہ یم سائل ہے یا غوث، تیرا قطرہ یم سائل ہے یا غوث، جو تیرا طفل ہے کامل ہے یا غوث، تو پہلی کا لقب واصل ہے یا غوث، کوئی سالک ہو یا واصل ہے یا غوث، وہ کچھ بھی ہو تیرا سائل ہے یا غوث، تو اپنے وقت کا صدیق اکبر، تو اپنے وقت کا صدیق اکبر، غنی و حیدر و عادل ہے یا غوث، ہزاروں تابعی سے تو فضوتر، یہ طبقہ مجملاً فاضل ہے یا غوث، وہ کیا جانے گا فضل مرتضیٰ کو جو تیرے فضل کا جاہل ہے یا غوث، اور کہاں تو نے کہ جو مانگو ملے گا، کہاں تو نے کہ جو مانگو ملے گا، رضا تجھ سے تیرا سائل ہے یا غوث، ہمارا خاتمہ بالخیر ہوگا تیری رحمت اگر شامل ہے یا غوث۔ آج کی یہ محفل قطب الاقطاب، غوث الاغواث، غیاث الکونین، غوث العالمین،
محبوب سبحانی قطب ربانی شہباز لامکانی سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی حسنی حسینی رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے انعقاد پذیر ہے۔ ماشاءاللہ آپ سب سرکار غوث خاک کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے حاضر ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کی میری حاضری کو قبول فرمائے۔ حضرت علامہ اشرف صاحب نے میرے لیے تعارفی کلمات میں بڑے بڑے جملے کہے، اللہ پاک ان کے جملوں کو دعا بنا کر میرے حق میں قبول فرمائے اور آپ سب کی محبتوں کو قبول فرمائے۔ ابھی منبر پر آنے کے بعد اطلاع ملی کہ ہماری جماعت کے عالم دین حضرت مولانا شہریار صاحب وہ اچانک بیمار ہوئے ہیں اور آئی سی یو میں ہے۔ اللہ تعالیٰ انہیں شفا دے اور جتنے اہل ایمان بیمار ہیں اللہ تعالیٰ سب کو شفاء کاملہ و عاجلہ عطا فرمائے۔ میں حضور غوث مآب رضی اللہ عنہ کی بارگاہ میں کچھ معروضات درج کرنے پر خوشی اللہم صلی علی سیدنا و حبیبنا مولانا محمد مبارک وسلم صلو علیہ صلاۃ و سلام علی نبی النبی و اصحابہ و بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا جد الحسن والحسین۔ یہ سرکار غوث پاک کا عنوان اہل سنت و جماعت کی محافلوں میں ایسا ہے کہ سنیوں کا بچہ بچہ جانتا ہے۔ آپ غوث پاک کی جس کرامت کو پڑھیے سنی اس کو پہلے سے سن چکا ہوگا۔ اتنا غوث پاک پر بیان ہوا کہ ولیوں کی کائنات میں اتنا کسی پر بیان نہیں۔ غوث پاک پر اتنا لکھا گیا کہ ولیوں کی کائنات میں ان سے زیادہ کسی پہ نہیں لکھا گیا، بلکہ حضور غوث پاک کی شان تو یہ ہے کہ مسلم تو مسلم جو لوگ مسلمان نہیں ہیں ان کا بھی ایک بڑا طبقہ حضور غوث پاک کو مانتا ہے۔ آپ ہماری پرانی کتابیں اٹھا کر دیکھیں بزرگوں کی تو راجہ رنجیت سنگھ کے دربار میں بھی سرکار غوث پاک کی 11ویں ہوا کرتی ہے۔ بے شک پاک کی شان ہے۔ اس مضمون کو میرے امام نے یوں بیان فرمایا ہے، وہابی رافضی کی غور نفسی وہابی رافضی کی غور نفسی کہ ہندو تک تیرا قائل ہے یا غوث، ہندو تک تیرا قائل ہے یا غوث۔ ہمارے یہاں ہمارے مرشد کو اللہ رب العزت نے بڑی مقبولیت عطا فرمائی ہے اور ان کی محبت لوگوں کے دل میں اپنے تو اپنے ہیں بیگانوں کے دل میں بھی عطا فرمائی ہے۔ تھوڑی دیر کے لیے میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں اور حضور غوث پاک کی بہت ساری کوئی شان بیان کرنے کی بجائے صرف ایک ہی بات پر ہم گفتگو کر کے اپنی گفتگو کو مکمل کریں گے۔ کہتے ہیں کہ خطابت کا جو فن ہے یہ بہت بڑی چیز ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس کو خطیب بنایا، جس کو زبان دی، اس کو بڑی نعمت عطا فرمائی۔ لوگ اس کا مس یوز بھی کرتے ہیں لیکن ہم اس پر کوئی گفتگو نہیں کرتے، مگر یہ ضرور ہے کہ ہر نبی کو اللہ نے خطابت عطا فرمائی، ہر نبی خطیب ہوئے ہیں، اس لیے کہ لوگوں کو اللہ کی طرف بلانے کے لیے بہت مؤثر ذریعہ خطابت ہے، واضح و نصیحت ہے۔ اسی طریقے سے آپ دیکھیں ہندوستان کی سرزمین پر ملک کو آزادی دلانے میں خطابت نے بڑا کارنامہ انجام دیا ہے۔ اسی طریقے سے دین کی اشاعت کے لیے خطابت نے بڑا کارنامہ انجام دیا۔ جہاں کتابیں نہیں پڑھی جاتی وہاں بھی خطاب سنے جاتے ہیں، اس لیے کہ کتابیں بہت زیادہ علم والے لوگ سمجھتے ہیں مگر خطاب کو ایک عام انسان بھی سمجھ لیتا ہے، اسی لیے خطابت کے ذریعے سے بڑا کام ہوا ہے۔ اللہ اکبر۔ اپنے مرشد حضور غوث پاک کو جب ہم دیکھتے ہیں تو سرکار غوث اعظم جیسا ولی اگر ہمیں کوئی نظر نہیں آتا، غوث پاک جیسا کوئی مفکر ہمیں نظر نہیں آتا، غوث پاک جیسا کوئی معمار قوم و ملت ہمیں نظر نہیں آتا، غوث پاک جیسا عظیم مسلم ہمیں کوئی نظر نہیں آتا، غوث پاک جیسا جیسے مصنف ہمیں کوئی نظر نہیں آتا، غوث پاک جیسا جیسے عظیم صاحب ولایت کوئی نظر نہیں آتا، ویسے حضور غوث اعظم جہاں اپنی شخصیت کے اندر ایک بڑی عظیم ہستی ہے، ہر جہت سے وہ بے مثل و بے مثال ہے، اسی طریقے سے اللہ نے ان کو جو خطابت کا فن عطا کیا تھا ان کے دور میں آپ جیسا خطیب دنیا نے نہیں دیکھا۔ خطابت کا وہ عالم تھا کہ حضور غوث پاک کی
محفل میں ایک وقت میں 70,000 لوگ جمع ہوا کرتے تھے، 70,000 لوگ. اور یہ کیمرے کتنے ہیں جو بیان ریکارڈ کر رہے ہیں، لیکن اس دور میں کیمرے تو نہیں تھے، لیکن غوث پاک کے خطابات کو ریکارڈ کرنے کے لیے، یعنی ان کو لکھنے کے لیے 400 بندے قلم دوات لے کر کے بیٹھتے تھے اور حضور غوث پاک کا خطاب لکھا کرتے تھے. جب غوث پاک خطاب فرماتے تھے تو انسانوں کے علاوہ جنات کا مجمع بھی ہوا کرتا تھا. ابھی یہ منتظمین نے کتنی محنت کی ہوگی، تب کہیں جا کر یہ ہزاروں کا مجمع جمع ہے، لیکن 70,000 نہیں ہوں گے. جہاں تک میرا خیال ہے کہ اس مجمع میں اتنی محنتوں کے بعد، لاکھوں روپے خرچ کرنے کے بعد ہزاروں آئے ہیں، مگر 70,000 نہیں ہے. آج سے 900 سال پہلے نہ کوئی تشہیر ہے، نہ کوئی انٹرنیٹ کا دور ہے، نہ کوئی تشہیر کرنے والا ہے، اور 70,000 کا مجمع ہے. اللہ اکبر. اور پھر یہ 70,000 تو انسانوں کا مجمع ہے، اس میں جنات الگ ہے، اس میں فرشتے الگ ہے. اور پھر اللہ اکبر، صرف فرشتے اور جنات نہیں بلکہ انبیاء بھی تشریف لاتے ہیں. اور صرف انبیاء نہیں، امام الانبیاء بھی تشریف لاتے ہیں، مولا علی بھی تشریف لاتے ہیں. میرے امام نے بیان کیا، کہتے ہیں اللہ اکبر، ولی کیا مرسلی، خود خیر الرسل آئے، تیری آواز کی محفل ہے یا محفل ہے یا خود حضور سید العالمین تشریف لاتے ہیں، مولا علی تشریف لاتے ہیں. اللہ اکبر. اور بیان کی چاشنی کیا ہے، بیان کی لذت کیا ہے؟ جو آتا ہے توبہ کر کے جاتا ہے، عیسائی آتا ہے مسلمان ہو کر کے جاتا ہے، یہودی آتا ہے مسلمان ہو کر کے جاتا ہے، مشرک آتا ہے مسلمان ہو کر کے جاتا ہے. کیفیت یہ ہے حضور غوثیت معاف کی. لیکن میں آپ کے سامنے تھوڑا سا حضور غوث پاک کی خطابت اور دوسروں کی خطابت کا ایک فرق واضح کرنا چاہتا ہوں. میں آج کے تناظر میں کچھ نہیں کہوں گا، میں صرف جو ہے حضور غوث پاک کے دور کی بات کر رہا ہوں. آپ جانتے ہیں میرے بھائی، حضور غوث پاک نے جو انقلاب پیدا کیا ہے، آپ کو محی الدین کا لقب ملا، یعنی دین کو زندہ کرنے والا. یہ لقب کسی کو نہیں ملا. امت محمدیہ میں یہ لقب صرف حضور غوث اعظم کی خصوصیات میں سے ہے. اسی لیے محی الدین کسی کو نہیں کہا جاتا. یہ دین کو زندہ کرنے والی حیثیت شخصیت ہے. آپ کیا ہستی ہے. آپ کے دور میں دراصل ہوا یہ تھا کہ سرکار غوث پاک کے دور میں جو حکمراں تھے وہ پورا طبقہ مسلمانوں کا بگڑ گیا تھا. یہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے، شراب کا دورہ ہے. اللہ اکبر. یہاں تک مورخین لکھتے ہیں کہ ایک مسلمان مالدار کے گھر میں شراب پلانے والی 300 لڑکیاں ہوتی تھی. ایک مالدار کے گھر میں مسلمان اتنا عیاش ہو چکا تھا. 800 لڑکیاں گانے والی ہوتی تھی. دولت کی وجہ سے لوگ آوارہ ہو چکے تھے، دولت کی وجہ سے لوگ عیاش ہو چکے تھے. اور ایک بات آپ کو بتاؤں، حالات یہ تھے حضور غوث پاک کے دور میں کہ مسلمان عیسائی لڑکیوں کے ساتھ جو ہے وہ ان کو اپنے حرم میں لا کے رکھ رہے تھے، یہودی لڑکیوں کو اپنے حرم میں لا کر کے رکھ رہے تھے. گویا کہ عیاشی کا کوئی بھی موقع انہوں نے ہاتھ سے جانے نہ دیا. اور پھر مذہبی طبقہ مالداروں کے سامنے سرنڈر ہو چکا تھا. مذہبی طبقے کا حال یہ تھا، وہ تقریریں کرتے تو لوگوں کو سلانے والی سے مطلب یہ، ارے تمہیں کیا ڈرنا، تم تو مسلمان ہو، تمہیں تو جنت ملنی ہے. آپ مجھے بتائیں، شرابیوں کو جنت اس طریقے سے بانٹی جائے گی تو کیا وہ شراب چھوڑے گا؟ چواریوں کو جب جنتی کہا جائے گا، آوارہ گردی کرنے والوں کو جب جنتی کہا جائے گا تو کیا وہ برائی سے وہ بات آئے گا، وہ توبہ کرے گا؟ اللہ اکبر. قرآن حدیث کو چھوڑ کر منبر سے سب بیان ہو رہا تھا. یہاں تک کہ جھگڑے اہل علم نے یہاں تک پہنچ گئے تھے. اور جھگڑا بھی کس بنیاد پہ ہو رہا تھا؟ کالا کلر افضل ہے یا سفید کلر افضل ہے، سفید کلر افضل ہے یا ہرا کلر افضل ہے. یعنی قوم کو بیوقوف بنانے کی ہر پوری کوشش کر لی گئی تھی، اس لیے کہ وہ جانتے تھے جب تک کہ قوم کو لڑائیں گے نہیں، اس وقت تک کہ ہم حکومت نہیں کر سکتے. اللہ اکبر. قوموں کے نذرانے پر پلنا یہ اس دور کے اہل علم کی پہچان ہو چکی تھی. اللہ اکبر. یہاں تک کہ اسلام جو ہے اس حالت
چلتا تھا جیسے اسلام معاذاللہ مٹنے کے قریب ہو گیا، اسلام مرنے کے قریب ہو گیا، لیکن اسلام مٹنے تو نہیں آیا، اسلام مرنے تو نہیں آیا۔ اللہ اللہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، اس وقت اللہ نے قطب الاقطاب حضور غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی کو پیدا فرمایا، امام حسن اور امام حسین کا وہ شہزادہ جو نجیب الطرفین سید تھا، جس کے بارے میں میرے امام یوں بیان فرماتے ہیں، تو حسینی حسنی کیوں نہ محی الدین ہو، تو حسینی حسنی کیوں نہ محی الدین ہو، اے خضر مجمع بحرین ہے چشمہ تیرا، اے خضر مجمع بحرین ہے چشمہ تیرا، اور شان کیا ہے شکر کے جوش میں جو ہے وہ تجھے کیا جانے، شکر کے جوش میں جو ہے وہ تجھے کیا جانے، خضر کے ہوش سے پوچھے کوئی رتبہ تیرا، ورفعنا لک ذکرک کا ہے سایہ تجھ پر، ذکر اونچا ہے تیرا، بول ہے بالا تیرا۔ سرکار غوث اعظم بغداد گئے، بغداد کیپٹل تھا، بغداد راجدھانی تھا۔ اللہ اللہ جب غوث پاک وہاں پہنچے، مدرسے میں تعلیم حاصل کی، اور اس کے بعد لوگ اپنی اپنی محفلیں سجائے بیٹھتے تھے۔ ایک دن اللہ کے رسول تشریف لائے اور اس کے بعد کہا، بیٹے عبد القادر تم بیان نہیں کرتے؟ تو غوث پاک نے فرمایا، یا رسول اللہ یہ سب عربی لوگ ہیں، ایک سے بیان کرنے والے، ان کے درمیان میں کیا بیان کروں گا؟ سرکار غوث پاک نے فرمایا، سرکار غوث پاک سے حضور نے فرمایا تم بیان کرو۔ اس کی حضور میں عجمی ہوں، یعنی کہ غوث پاک کا جو وطن تھا جیلان تھا وہ ایران میں تھا، اس بنیاد پر فرمایا کہ میں عجمی ہوں تو میں کیسے بیان کروں؟ تو اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا اپنا منہ کھولو، اور جب انہوں نے منہ کھولنے کے لیے فرمایا تو سرکار غوث پاک نے اپنے نانا جان مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے پہ منہ کھولا، تو حضور نے 7 مرتبہ اپنا لعاب غوث پاک کے منہ میں ڈالا، اور ساتھ میں مولا علی بھی تشریف لائے۔ سرکار مولا علی آگے بڑھے اور آپ نے 6 مرتبہ غوث پاک کے منہ میں اپنا لعاب ڈالا۔ تو غوث پاک نے پوچھا، دادا جان نانا جان صلی اللہ علیہ وسلم نے تو 7 مرتبہ ڈالا، آپ نے 6 مرتبہ کیوں؟ تو فرمایا تمہارے نانا جان صلی اللہ علیہ وسلم کے ادب کی وجہ سے، کیونکہ میں رسول اللہ نے 7 مرتبہ ڈالا تو میں 7 مرتبہ اس لیے منہ میں آپ کے لعاب نہیں ڈالتا تاکہ ادب ملحوظ رہے۔ میں نے 6 پر رک کر کے بتایا کہ میں نبی کی برابری نہیں کرنا چاہتا۔ حضور غوث پاک فرماتے ہیں جب رسول اللہ کا لعاب اور مولا کائنات کا لعاب میرے منہ میں پڑا تو لوگوں کو جیسے بے ساختہ الٹیاں آتی ہے ویسے مجھے تقریر آتی، اور میں کنٹرول کے باوجود بھی، نہ جانے کے باوجود بھی خطاب سے رک نہیں پاتا تھا۔ اور پھر فرمایا جب میں نے خطاب سنا تو اسباب فرماتے ہیں میرے پہلے خطاب میں صرف 2 لوگ بیٹھے ہوئے تھے، 2 لوگ، پہلی تقریر میں 2 لوگ بیٹھے ہوئے تھے، اور جب بھیڑ بڑی تو ایسا کہ میرا مدرسہ بھر گیا، پھر اس کے بعد جامع مسجد بھر گئی، پھر اس کے بعد اور بھیڑ بڑی تو لوگ میرا منبر اٹھا کر کے عیدگاہ لے گئے، اور ایک وقت میں 70 ہزار کا مجمع آنے لگا۔ اللہ اکبر، یہ کیفیت ہوئی، لوگوں کو ہدایت ملنے لگی، جتنے مقرر لوگ تھے سب کی محفلیں سونی ہو گئی۔ اس کی وجہ یہ ہے وہ کہانی لے کر بیٹھے تھے، وہ قصے لے کر کے بیٹھے تھے، وہ اپنی مرضی اور نفسانی خواہشات کے مطابق گفتگو کر رہے تھے۔ غوث پاک نے لوگوں کو قرآن و سنت کی طرف بلایا، لوگوں کو توحید و رسالت کی طرف بلایا۔ آپ جانتے ہیں اللہ اکبر، حضور غوث پاک کے دور میں اس طرح گمراہ کیا جا رہا تھا، لایانی باتیں کہی جا رہی تھی، غوث پاک نے قرآن و سنت کی طرف بلایا۔ اپنے اصل عنوان کی طرف آتا ہوں، چند خطبات میں حضور غوث پاک کی آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں۔ حضور غوث پاک فرماتے ہیں اگر مقرر مال کے لیے جو ہے وہ تقریر کرے، یہ غوث پاک کے خطبات سے میں پڑھ رہا ہوں، آج کے تناظر میں میں نے کوئی بات نہیں کرنی، لوگ برا مانتے ہیں اس لیے میں آج کے تناظر میں کچھ نہیں کہہ رہا ہوں، میں 900 سال پہلے کی بات اور 900 سال پہلے کی بات کر رہا ہوں۔ اللہ اکبر، غوث پاک فرماتے ہیں جو
مال کی محبت میں تقریر کرتا ہے اس کی تقریر سے کوئی فائدہ نہیں ہو سکتا، اس کی تقریر سے کوئی انقلاب نہیں آ سکتا، اس کی تقریر سے کوئی تبدیلی نہیں آ سکتی۔ گفتگو اور تقریر تو صرف ایک کے لیے ہونا چاہیے جو وحدہ لا شریک ہے، اس کی رضا کے لیے ہونا چاہیے۔ اللہ اکبر۔ بلکہ لوگ دولت کے لیے بھی تقریر نہ کرے، لوگ داد کے لیے بھی تقریر نہ کرے، لوگ فریاد کے لیے بھی تقریر نہ کرے، ایک مقصد ہو اللہ راضی ہو جائے۔ اللہ کو راضی کرنے کے لیے میں اوپر کے طبقے کو تو کچھ نہیں کہتا، لیکن میں دنیا میں یہ میرے جو بھائی جو میرے ساتھی ہیں میں ان سے کہنا چاہتا ہوں کہ آج ہم بھی جلسے کرتے ہیں تو کیا انقلاب آتا ہے؟ آپ کہیں گے نہیں آتا۔ کیوں نہیں آتا؟ اس کی وجہ یہ ہے ہم جلسہ سال بھر میں ایک اس لیے کرتے ہیں کہ سال بھر تک ہمارے گن گائے جاتے رہے۔ ایک کمیٹی نے کتنا بڑا مقرر بلایا تھا اور کتنی بڑی بھیڑ جمع ہوئی تھی۔ میرے بھائی ہم میں سے کیا کسی کی نیت یہ ہے کہ اللہ راضی ہو جائے؟ ذرا بتائیے تو صحیح۔ آپ نے لاکھوں لوگ جمع کر لیے اور اللہ راضی کرنے کی نیت نہیں ہے تو بھائی یہ لاکھوں لوگ تو ڈگڈگی بجانے والے مداری کی محفل میں بھی آ جاتے ہیں، یہ لاکھوں لوگ تو جو ہے وہ سیاسی لیڈروں کی محفل میں بھی آ جاتے ہیں، یہ لاکھوں لوگ تو اللہ اکبر نچنیے گویوں کی محفلوں میں بھی آ جاتے ہیں۔ اگر اپنی محفل میں آئے تو فرق کیا ہے؟ یاد رکھو جو کام کرو رضا الہی کے لیے کرو۔ اب غوث پاک کے خطبات کے چند اقتباسات میں پیش کر رہا ہوں۔ غوث پاک کیسے خطاب کرتے تھے؟ لوگ اپنے کپڑے پھاڑ لیتے تھے، غوث پاک کا خطاب سن کے کپڑے پھاڑ لیتے تھے، لوگ اللہ کے خوف سے مر جاتے تھے، کئی جنازے اٹھتے تھے، کچھ لوگ بے ہوش ہو جاتے تھے۔ غوث پاک کا خطاب سن کے بے ہوش کیا تاثیر تھی زبان میں، اور جب گفتگو کرتے تھے قرآن و سنت کی طرف بلاتے تھے کس شان سے۔ آئیے پہلی بات حضور غوث پاک فرماتے ہیں اے نوجوانوں، اب غوث پاک کے خطبات میں پڑھنے لگا ہوں۔ غوث پاک فرماتے ہیں زبان میری ہے بات ان کی، غوث پاک فرماتے ہیں اے نوجوانوں حسد مت کرو۔ غوث پاک کہہ رہے ہیں دیکھیے کتنے لچھے دار گفتگو کا دور ہے اور گفتگو کتنی سادی ہو رہی ہے۔ فرماتے اے جوانوں حسد مت کرو، کیونکہ حسد جیسے سوکھی لکڑی کو آگ کھا جاتی ہے ویسے حسد نیکیوں کو کھا جاتا ہے۔ حسد کرنے والا، توجہ کرنا، حسد کرنے والا ہمیشہ برباد ہے، اور جس سے حسد کیا جاتا ہے اس کا کچھ نہیں بگڑتا۔ فرمایا شیطان کا گھر جس نے ویران کیا وہ حسد ہی تو تھا، جس نے شیطان کو شیطان بنایا وہ حسد ہی تو تھا۔ لیکن دیکھو تو صحیح آدم سے حسد تھا۔ اور ایک بات بتائی، سازش کرنے والا اگرچہ وقتی طور پہ کامیاب ہو جائے مگر ہمیشہ کامیاب نہیں ہوتا۔ حضرت آدم علیہ السلام کے خلاف شیطان نے سازش کی کہ میں جنت میں نہیں رہوں گا تیری وجہ سے، تو تجھے بھی جنت میں رہنے نہیں دوں گا، اور اس معصوم کے ساتھ سازش کی۔ حضرت آدم کو جنت سے نکلوایا کہ نہیں نکلوایا؟ مگر اللہ کی شان دیکھو، شیطان حسد کر رہا تھا آدم علیہ السلام سے، لیکن آدم کا کیا بگاڑا؟ آدم کو جنت سے نکالا۔ آدم نکلے تو اکیلے میاں بیوی تھے، مگر جب جنت میں جائیں گے تو کروڑوں اولاد کے ساتھ جنت میں جائیں گے۔ غوث پاک فرماتے ہیں حسد کرنے والے کا بگڑتا ہے، جس سے حسد کیا جاتا ہے اس کا کچھ نہیں بگڑتا۔ سازش کرنے والا برباد ہوتا ہے، جس کے ساتھ سازش کی جاتی ہے اس کا کچھ نہیں بگڑتا۔ دیکھو تو اب آپ سے پوچھتا ہوں، اب آپ سے پوچھتا ہوں، آپ سے پوچھتا ہوں کیا تم سازشیں نہیں کرتے؟ جن دوستوں کے ساتھ بیٹھتے ہو ان کے خلاف سازشیں کرتے ہو۔ سازش کرنا کس کا کام ہے؟ شیطان کا۔ کس کے راستے پہ چل رہے ہو؟ غوث پاک کیسے جھنجھوڑتے ہوں گے جب میں وہ خطبات پڑھتا ہوں تو میرے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ کیا وہ آواز نہیں ہوگی؟ ہم لوگ جب تقریر کرتے ہمارے مقرر لوگ اتنے پیار سے بولتے، کیا کہتے ہیں؟ پیارے آقا کے پیارے دیوانوں، میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، عزیزان ملت اسلامیہ، رفیقان گرامی، ایسے ہی بولتے ہیں۔ غوث پاک کیا بولتے ہیں؟ او زندگی کو سدھر جاؤ ورنہ تمہیں قتل کرا دوں گا۔ تو غوث پاک لہجہ یہ تھا، او بے دینو دین کی طرف آ جاؤ ورنہ تمہیں برباد کر دوں۔ یہ لہجہ انہی کو سیف کرتا ہے۔ بھائی جو عشاء کے
ایک دوسرے کے خلاف سازش نہیں کرتے، اپنے دوستوں جن کے ساتھ بیٹھتے ہو سازش کرتے ہو، اپنے بھائیوں کے خلاف سازش کرتے ہو، ایک کمیٹی کے 10 ممبر ہو تو 10 ایک دوسرے کے خلاف سازش کرتے ہو، سب ایسے نہیں ہے، لیکن ذرا غوث پاک کی فکر تو دیکھو، غوث پاک کے خطابات تو دیکھو، غوث پاک کہتے ہیں سازش نہ کرو، یہ شیطانی کام ہے، اور سازش کر کے بگڑا کیا آدم کا؟ کیا بگڑا؟ اکیلے آئے تھے سازش کی وجہ سے، لیکن کروڑوں اربوں خربوں اتنی اولاد جو پھیلی، آدم کا بگڑا کیا؟ پتا چلا سازش کر کے کوئی کسی کا بگاڑ نہیں سکتا، وہ اپنا ہی بگاڑتا ہے۔ نہ کرو سازش، مومن کا کام نہیں، بلکہ مومن کا کام کیا ہے؟ اللہ کے رسول فرماتے ہیں الدین النصیحہ، دین بھلا چاہنے کا نام ہے، دین بھلا چاہنے کا نام ہے، سازش کرنا مومن کی شان نہیں، بھلا چاہنا مومن کی شان ہے۔ آپ کہیں گے میں تو سب کا بھلا چاہتا ہوں، کوئی میرا بھلا نہیں چاہتا، میں نے کہا یہ تو اور بھلے کی بات ہے، کیوں؟ جب تم سب کا بھلا چاہتے ہو تو قدرت تمہارا بھلا چاہتا ہے، اب کوئی آپ کا بھلا چاہے نہ چاہے، قدرت جس کا بھلا چاہے اس کا بگاڑ کیا بول سکتا ہے؟ اس لیے میرے بھائیوں سازش سے نکلو، یہ غوث پاک کے خطبات کا حصہ ہے جو میں پیش کر رہا ہوں، حسد سے نکلو۔ آج کوئی دوست زیادہ خوبصورت ہے تو دوسرے دوست اس سے حسد کرتے ہیں، اگر کوئی مالدار ہے اس سے حسد کرتے ہیں، غوث پاک فرماتے ہیں حسد کرنے والا اللہ کا دشمن ہے۔ حسد کرنے والا، تم تو اپنے اماموں سے بھی حسد کرتے ہو، تم تو اپنے بھائیوں سے بھی حسد کرتے ہو، تم تو اپنی بہنوں سے بھی حسد کرتے ہو، کتنے حسد میں ڈوب گئے۔ حسد زنا سے بھی خطرناک ہے، حسد چوری سے بھی خطرناک ہے، حسد سور کھانے سے بھی خطرناک ہے، حسد شراب پینے سے بھی خطرناک ہے، اس لیے کہ حسد نے کسی کو شیطان بنایا ہے، شیطان۔ حسد نہ کرو۔ آج تو اماموں سے حسد، بھائیوں سے حسد، بہنوں سے حسد کسے کہتے ہیں؟ جس کو آپ جلیسی کہتے ہیں، یعنی کسی پہ اچھی چیز دیکھ کر کے چلنا، اس کو کیوں؟ غوث پاک کہتے ہیں وہ اللہ کا دشمن ہے، حسد کرنے والے تو اللہ کا دشمن ہے، کیونکہ اللہ دے رہا ہے اور تجھے برا لگ رہا ہے۔ جسے اللہ کا کام برا لگے اس کا کیا بنے گا؟ تو غوث پاک فرماتے ہیں حسد کرنے والوں کو تو مرتے وقت تو کلمہ بھی نصیب نہیں ہوتا۔ زنا کرتے ہوئے لوگ پکڑا جاتے ہیں، اس لیے لوگ زنا سے ڈرتے ہیں۔ تھوڑا سن لو بابا، بہت تھوڑی دیر، بہت لمبا نہیں کروں گا، گھنٹے بھر کا وقت میرے پاس تھا، جس میں سے 20 منٹ تو گزر ہی گئے، 20 سے 25 منٹ گزر گئے، 20-25 منٹ اور بچے ہوئے تو تھوڑا سا ٹائم دیں۔ سب اچھے سے سن رہے ہیں، تھوڑا آپ لوگ میرے بھائی سن لو، میرا چہرہ دیکھنے کی کیا شوق ہے، میں تو کہتا ہوں کہ مجرم کو نہ شرماؤ، احباب اپن ڈھک دو، منہ دیکھ کے کیا ہوگا، پردے میں رہنے دو۔ ہم اپنے آپ کو خوب سمجھتے ہیں کیا ہے، یہ تو اللہ کا کرم ہے کہ اللہ نے میرے گناہوں پہ پردے ڈال رکھے ہیں تو آپ محبت کرتے ہو، ورنہ ہمیں اپنی اوقات خود پتہ ہے۔ مور ناچتا ہے تو بڑا خوبصورت لگتا ہے، بعد میں جب وہ اپنے پیروں کو دیکھتا ہے تو اس کو اپنی اوقات پتہ چلتی ہے میں کیا ہوں، ہم کچھ نہیں ہے۔ جن کا ذکر ہو رہا ہے ان کو سن لو، بس ان کو سن لو، اس لیے کہ غوث پاک فرماتے ہیں جس کے دل میں میری محبت پیدا ہو جائے میں قیامت کے دن اس کو اپنے ساتھ جنت میں لے کے جاؤں گا۔ فرماتے ہیں جو مجھ سے محبت کرنے لگے اس سے جو دشمنی کرتا ہے پھر میں اس کو اس کے دشمنوں سے بھی بچاتا ہوں اور اس کے دشمنوں سے پھر میں خود ڈرتا ہوں۔ کہتے ہیں مریدی لا تخف واشن فإنی عصوب قاتل عند القتال، میرے ماننے والے گھبرانا نہیں، میرا پیر عبد القادر جیلانی بدلہ دینے والا اور دشمنوں کو قتل کرنے والا ہے۔ فرماتے بابا میرا گھوڑا بے نگاہ ہے، میری تلوار بے نیاز ہے، جو آ کر کے ٹکرانا ہے میں اس کو ختم کر دیتا ہوں۔ اس کو میرے بریلی کے قلندر نے کہا الابا خیر ہے اے غوث و تیکھا تیرا، الابا خیر ہے اے غوث و تیکھا تیرا، مر کے بھی چین سے سوتا ہے مارا تیرا۔
اللہ نہ کرے کینسر ہے, کینسر میں تڑپ رہا ہے, جب کینسر سے وہ مر گیا, اب مرنے کے بعد اس کو کینسر کا درد نہیں ہوگا کیونکہ وہ مر گیا, اب چین سے سو گیا. کسی کو ٹی بی ہے, ٹی بی میں کے مرض میں تڑپ رہا تھا, مر گیا, اب اس کو ٹی بی کا درد نہیں ستائے گا. اسی طرح کوئی بیماری, کسی کو کوئی بیماری ہو, مرنے کے بعد وہ درد اس کو نہیں ہوگا. لیکن میرے امام کہتے ہیں جس کو غوث اعظم نے مارا ہو, ہر مرا ہوا چین سے سو سکتا ہے, لیکن غوث اعظم کا مارا ہوا چین سے اس لیے نہیں سو سکتا کہ ادھر غوث اعظم نے مارا اور مرنے کے بعد ادھر فرشتے بھی اس کو ماریں گے. الابا خیر ہے اے غوث وہ تیکھا تیرا, مر کے بھی چین سے سوتا نہیں مارا تیرا. اور کہتے تو ہے وہ غوث کہ ہر غوث ہے شیدا تیرا, تو ہے وہ غیث کہ ہر غیث ہے پیاسا تیرا. رات کی شیر میں کرتے نہیں تیرے خدام, باز کس نہر سے لیتا نہیں دریا تیرا. اور تو گھٹائے سے کسی کے نہ گھٹے ہے نہ گھٹے, تو گھٹائے سے کسی کے نہ گھٹا ہے نہ گھٹے. جب بڑھائے تجھے اللہ تعالیٰ تیرا, وہ مٹ جائیں گے آدھا تیرے. نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چچا تیرا, نہ مٹا ہے نہ مٹے گا. حضور غوث پاک فرماتے حسد, دیکھو حسد, ہم نے نیکی کی, جو نیک ہیں ان کی نیکیاں کھا جاتا ہے حسد, جیسے آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے. ہم نے تو نیکی کتنی کی, حسد مت کر. آج جو قتل ہو رہے ہیں, مرڈر ہو رہے ہیں, حسد کی وجہ سے. ابھی الیکشن کے ایام شروع ہوں گے, دیکھیے پھر کیا حسد ہے. حسد نکل کر آئے گا. میں کوئی سیاسی آدمی نہیں, جتنے ملک اتنے قانون نے اجازت دی اتنی سیاست میں دلچسپی دو, باقی حسد کر کے اپنی آخرت کیوں برباد کرتے ہیں. الیکشن کے بعد مرڈر ہوتے ہیں, الیکشن کے بعد ان کے گھر کی عورتوں کے ساتھ کھیل ہوتے ہیں, صرف اپنے حسد کی آگ کو بجھانے کے لیے. اگر کسی نے کچھ کسی کے ساتھ کر دیا, یہ جادو تک لے جاتا ہے حسد, قتلی کرتب تک لے جاتا ہے حسد. لوگ کہتے ہیں کہ ہر چوتھے آدمی کو شوگر ہے, عامر لوگ کہتے ہیں, میں نہیں کہہ رہا, عامر لوگ کہتے ہیں ہر دوسرے آدمی کو سحر ہے. وجہ حسد. دیورانی جٹھانی پہ کر رہی حسد, ساس بہو پہ کر رہی حسد. یہ حسد کیا ہے؟ اور یاد رکھنا, حسد کر کے تم کسی کو پریشان کرتے ہو, کر سکتے ہو پریشان, اس کو برباد نہیں کر سکتے, اس کو مٹا نہیں سکتے, اس کو ختم نہیں کر سکتے. کیوں؟ شیطان ہلکان کر سکتا ہے, شیطان انسان کو مار نہیں سکتا. یہ آج جو جادو زوروں پر ہے نا, یہ بہنیں پنڈتوں تک جاتی ہے, سادھوؤں تک جاتی ہے, عاملوں تک جاتی ہے, ایسے مولویوں تک جاتی ہے جو کالے کرتب کر کے اپنے آپ کو بھی مولوی کہتے ہیں. کالے کرتب کرنے والا مولوی ہوگا؟ مولوی کا مطلب مولا والا. ہر داڑھی رکھنے والا مولوی نہیں ہوتا. جس کے دل میں اللہ کا ڈر ہوتا ہے وہ عالم ربانی ہوتا ہے. اور 500,000 میں ایسے کا, اور یہ بھی, اور آپ بھی ڈرتے رہتے ہو, کہتے ہیں اس نے کچھ کر دیا تو کیا. میں نے کہا تیرے رسول نے تو تجھے ایسی حفاظت کا دستہ دیا ہے, ایسی زرہ دی ہے, تو پہنتے کیوں نہیں؟ بہت معافی کے ساتھ, حضور نے تمہیں زرہ دے رکھی ہے. زرہ سمجھتے ہو؟ جنگ کے میدان میں جو لوہے کا لباس آتا ہے اس کو زرہ کہتے ہیں. جب وہ پہن کر کے آدمی میدان, آپ بہادر و کمزور ہو, زرہ پہن کے میدان میں آتا. جب میدان میں آتا تو تیر اس پر اثر نہیں کرتے, تلوار اس پر اثر نہیں کرتے, اس کو زرہ کہتے لوہے کا. حضور نے بھی تمہیں زرہ دی ہے. 2 زرہ کا ذکر کرتا ہوں, اور اگر وقت رہا تو تیسری زرہ بھی بتاؤں آپ کو. اپنی طرف سے نہیں, میں کوئی عامل وامل نہیں ہوں, کسی بھی فیلڈ کا عامل نہیں, لیکن ہم تو حضور کے غلام ہیں. ہم ہر چیز میں اپنے بزرگوں کو دیکھتے ہیں. ایسی پاورفل چیزیں تمہارے پاس ہیں, تمہیں کوئی قبرستان میں بیٹھنے کی ضرورت نہیں, چلے چٹی کرنے کی ضرورت نہیں, بس حضور نے تمہیں بتایا. آقا علیہ السلام فرماتے ہیں جو باوضو رہے وہ اللہ کے قلعے میں محفوظ ہو گیا. حضور کی حدیث ہے صلی اللہ علیہ وسلم, باوضو آدمی پہ جادو اثر نہیں کر سکتا جب تک وہ باوضو رہے گا. حضور کہہ رہے ہیں, اور کیا فرمایا, اللہ کے قلعے میں محفوظ ہو جاتا ہے وضو کرنے والا. ارے کوئی بادشاہ کے قلعے میں محفوظ ہو جائے, اس کا کوئی کیا بگاڑ سکتا ہے؟ جو اللہ کے قلعے میں محفوظ ہو اس کا کوئی کیا بگاڑ سکتا ہے؟ سرکار غریب نواز پہ کیسا جادو کرتے چاہا, ہوا جادو کا اثر ہوا غریب نواز پر, ہوا غریب نواز پہ جادو کا اثر. باوضو رہو,
ماننا. تم تو کھڑے ہو کر پیشاب کرتے ہو, اس کے بعد پانی بھی نہیں لیتے. تمہیں وضو کرنا بھی میرے بھائی لوگ نہیں آتا. زیادہ تر اگر اچھے علماء سے آپ اپنا وضو چیک کرائے نا تو آپ منہ ہاتھ تو دھوتے ہو, وضو نہیں کرتے. جب عالم کے پاس آپ اپنا وضو چیک کرائے تو آپ ناکام ہوں گے. جب یہ وضو اللہ چیک کرے گا تو کیسے کامیاب؟ کمپیوٹر سیکھا نا, وضو بھی سیکھ لیتے. موبائل چلانا سیکھا نا تو غسل بھی سیکھ لیتے. کم سے کم پاک تو رہتے. تین بچوں کے باپ ہوئے, غسل وضو نہیں آتا. تین بچوں کی مائیں ہوگی, وضو سیکھنا نہیں. ہر ایک دے دیے وقت دیا اللہ, دے دی وقت نہیں دیا. اللہ کے بندوں غسل وضو سیکھو. آپ یہ نہ کہنا کہ کس مولوی کو لا کر کے بٹھایا, یہ تو ہمیں غسل وضو کی بات کرتا ہے, ہم تو بہت بڑی بات سننے کے لیے آئے تھے. میں نے کہا دیکھو میرا کام ڈاکٹر کا ہے, میں آپ کا میزبان نہیں ہوں, میں ڈاکٹر کا کام سے آیا ہوں. میزبان جو ہوتا ہے وہ مہمان کی پسند کی غذا کھلاتا ہے یا اپنی پسند کی کھلاتا ہے, لیکن ڈاکٹر نہ اپنی پسند کی کھلاتا ہے نہ مہمان کی, کیونکہ مہمان کی ہوتا ہے وہ تو ضرورت کے مطابق دوا دیتا ہے, چاہے مریض اس کو 4 گالیاں دے دے. تو ہم بھی اسی طرح آئے میرے بھائی, نام آپ کے میزبان نہیں ہے. آپ نے ابھی تک وضو نہیں سیکھا, آپ جنت پہ کیسے جاؤ گے؟ آپ اپنا وضو چیک کریں نا, کسی عالم سے چیک کرائیں. کبھی سیکھا وضو سیکھنے کے لیے بیٹھے. اب تو آن لائن کلاسیں علماء اہل سنت چلا رہے, آن لائن کلاسز چلا رہے. آدھا پون گھنٹہ نکالو گے نا, بلکہ میں تو کہتا ہوں کسی اچھے عالم کے پاس صرف 2 گھنٹہ بیٹھ جاؤ. آپ کو وہ 2 گھنٹے میں وضو بھی سکھا دیں گے, غسل بھی سکھا دیں گے, نماز بھی سکھا دیں گے. 2 گھنٹے زیادہ وقت نہیں لگتا. اپنا دین بہت آسان ہے. یہ میری بہنیں بیٹھی ہوئی ہیں, اللہ نے ان پہ رحمت فرمائے. یہ لوگ بھی کچھ نہیں جانتے. آپ بتائیں جس کی ماں پوری زندگی پاک نہ ہوئی ہو, میں حیا کے پردے میں کہہ دوں, ذرا بتائیں. جب آپ علماء سے پوچھیے, مجھ سے مت پوچھیے, میں بہت چھوٹا آتی ہوں. جب آپ کو غسل نہیں آئے گا تو آپ پہ جنابت کا غسل فرض ہوگا, جب غسل ہی نہیں آئے گا تو آپ پاک نہیں ہوں گے. تو زندگی بھر جو پاک نہ رہا اس کے گھر میں نیک اولاد کیسے پیدا ہو؟ زندگی بھر جس کی ماں پاک نہ ہو سکی اس کے گھر میں کوئی ولی قطب ابدال کیسے پیدا ہو؟ ولی قطب اور ابدال کے لیے ام الخیر جیسی ماں چاہیے, ابو صالح جیسا باپ چاہیے, تب ولی پیدا ہوتا. بلکہ ولیوں کا سردار پیدا ہوتا. باپ غیاث الدین چاہیے, ماں ماہ نور چاہیے, تب غریب نواز جیسا فرزند پیدا ہوتا ہے. ہمارا کیا حال ہے؟ تو میں عرض کر رہا تھا, حسد سے نکلو. جادو کی تک پہنچا دیا تمہیں حسد نے, سازشوں تک پہنچا. یہ غیبت کی محفلیں کیوں ہیں؟ حسد کی وجہ سے. اللہ کے رسول علیہ السلام کے غلاموں فرمایا گیا الغیبت اشد من الزنا, کہ غیبت زنا سے بدترین چیز. زنا سے بھی بری چیز کا نام غیبت ہے. جہاں بیٹھتے ہو شادی میں غیبت, جنازوں میں غیبت, محفلوں میں غیبت, مذہبی محفلوں میں غیبت, مسجدوں میں غیبت. رمضان شریف میں بھی ہم اپنی زبان کو غیبت سے بچا نہیں پاتے. اس لیے خدا کے لیے حسد سے بچو. پھر غوث پاک فرماتے ہیں, میرا سرون آپ تک تو نہیں گئے نا, اور بات میں غوث پاک کے پڑھ رہا ہوں. مجھے پتا ہے آپ کو نعرہ لگانے والی تقریر چاہیے, لیکن آج میں ایسا نہیں کروں گا. میں کوئی کرامت غوث پاک کی بیان نہیں کروں گا, حالانکہ میں کرامت پر ایمان رکھتا ہوں, میرا عقیدہ ہے الحمدللہ. لیکن آج میں غوث پاک کے خطبات پڑھ رہا ہوں, توجہ کرنا. غوث پاک فرماتے ہیں تکبر نہ کرنا. جوانوں سے کہتے ہیں جوانوں تکبر نہ کرنا. کیوں؟ کیونکہ ہر گناہ فاسق بناتا ہے اور تکبر کافر بناتا ہے. واستکبر وکان من الکافرین, اور تکبر کیا کافروں میں سے ہو گیا. تمہیں بائک ملتی ہے مہنگی والی بائک, اس پہ جینس اور ٹی شرٹ پہن لیے اور اللہ نے تھوڑا سا اس پہ دے دیا تو کتنا گھمنڈ کرتے ہو. کسی کو سلام نہیں کرتے, بوڑھوں کا مذاق اڑاتے ہو, علماء کا مذاق اڑاتے ہو. یہ تکبر ہے نا. مال نے تمہیں گھمنڈی بنایا نا, حسن نے تمہیں گھمنڈی بنایا نا, جوانی نے تمہیں گھمنڈی بنایا نا. غوث پاک فرمانے تکبر نہ کرنا. اللہ پاک فرماتا ہے کہ تکبر میری چادر ہے اور بڑائی میرا تیبک ہے, اس کو مجھ سے چھیننے کی کوشش نہ کرو. جو اس کو چھیننے کی کوشش کرتا ہے میں اس کے دانت توڑ دیتا ہوں, میں اس کو تباہ کر دیتا ہوں, میں اس کو برباد کر دیتا ہوں. تکبر کسی کو زیبا نہیں ہے. حسن کی بنیاد پر تکبر کرنے والوں, دولت کی بنیاد پر تکبر کرنے والوں, نیکی کی بنیاد پر تکبر کرنے والوں. تکبر کا مطلب اپنے
अपने आप को कुछ समझना, मैं कुछ हूँ। देखते नहीं, कोई आए तो सलाम नहीं करते, कोई सलाम करे तो जवाब नहीं देते। अरे शादियों में अगर कोई गरीब मालदारों के पास आके बैठ जाए तो अपने सफेद कपड़े समेटने लगता है। नादान हो, अल्लाह अकबर। अपने सफेद कपड़ों पे घमंड करने वालों, ये वजूद मिट्टी की ग़िज़ा बनने वाला है। इस वजूद को मिट्टी ने खाना है। मैं तो एक बात मुझे याद आई, अल्लाह अकबर। एक मर्तबा मौला मुश्किल कुशा एक खूबसूरत प्याले में शरबत पी गए। मौला अली पाक खातिमुल विलायत, सय्यदुस सादात, इमामुल मशारिक वल मगारिब, हल्लाल मुश्किलात वल नवाइब, अखी रसूल व ज़ौजुल बतूल, फातिह खैबर, कासिम विलायत, सय्यदना अली इब्न अबू तालिब करमल्लाहु तआला वजहुल करीम। खूबसूरत से मिट्टी के प्याले में शरबत पी रहे हैं। बुजुर्गों की नजर देखो, बुजुर्गों की फिक्र देखो, बुजुर्गों के सोचने का अंदाज देखो। मेरी कौम के जवानों, हमारे मुर्शिद सरकार मौला मुश्किल कुशा ने जब शरबत का प्याला मुंह के करीब किया, आंख में टप टप आंसू आए और इतने आंसू आए कि आंसू की वजह से दाढ़ी तक हो गई। लोगों ने पूछा, मौला शरबत पीते वक्त रोने का क्या मतलब? मौला मुश्किल कुशा ने फरमाया, ये मिट्टी का खूबसूरत प्याला देख करके रोना आ गया। कितने खूबसूरत चेहरे मिट्टी में मिले हैं और उन मिट्टी में मिलने के बाद इतने खूबसूरत चेहरों की मिट्टियां एक साथ मिली है, तब कहीं जाकर ये खूबसूरत प्याला बना है। अयो, किस घमंड में हो? उस दौलत के घमंड में कि फिरौन दौलत को अपने साथ न ले जा सका, नमरूद दौलत को अपने साथ न ले जा सका। दौलत के नशे में खुदा को भूल करके तकब्बुर करते हो, गरीबों को फकीर जानते हो। अरे ज़कात भी देते हो तो हिकारत के साथ देते हो, चंदे भी देते हो तो हिकारत के साथ देते हो। ऐसे इससे तो था कि न देते। क्या दीन आपका मोहताज है? क्या अल्लाह के गरीब बंदे आपके मोहताज है? अल्लाह के ऐसे भी बंदे जमीन पे मौजूद हैं कि वो भीख भी देते हैं और माजरत करके कहते हैं, अगर तकलीफ हुई हो तो माफ कर देना। चंदा देते हैं आलिम दीन से, कहते हैं हजरत रोजे में आपको मुझे ज़कात मेरे पास लेने के लिए, चंदा लेने के लिए आप आए, तकलीफ हुई हो तो माफ कर देना। कुछ बड़े हिकारत से देते। घमंड मत करो, अल्लाह को घमंड पसंद नहीं है, तकब्बुर पसंद नहीं, अल्लाह को मत भूलो। यहाँ एक वाक्य और याद आता है जो दिलो दिमाग को हिला देता है। एक मर्तबा, नौजवान गौर से सुनो, एक मर्तबा दो भाई अपनी जमीन के लिए झगड़ा कर रहे थे, लड़ रहे थे आपस में। इतनी जमीन मेरी, इतनी जमीन तेरी, इतनी जमीन मेरी, इतनी जमीन तेरी। वो इसी में लड़ रहे थे। आप भी लड़ते हो ना? दुनिया दुनिया दुनिया, कभी अल्लाह को भी याद करते? दुनिया दुनिया दुनिया, आए दुनिया वाहे तो दुनिया दुनिया करती मर जाती। तो भाई आपस में जमीन और जायदाद का झगड़ा कर रहे हैं। लड़ते लड़ते उन्होंने देखा कि अचानक एक टूटे हुए प्याले से आवाज आई, और लड़ने वालों जरा मुझे देखो, मेरी तरफ देखो, मेरी भी दास्तान और आप भी सुनो। अब टूटा हुआ प्याला जो जमीन पे पड़ा हुआ है, उससे आवाज आएगी तो आदमी की हैसियत क्या होगी, क्या उसकी पोजीशन होगी? मैं और आप होते तो भाग ही जाते, लेकिन उनमें कुछ हिम्मत थी। उन्होंने मुड़ के देखा, एक टूटा हुआ प्याला पड़ा है और उससे आवाज आ रही है, मेरी भी तो आप बीती सुन लो, मेरी भी तो दास्तान सुन लो। और जब ये आवाज आई तो उन दोनों ने कहा, कौन हो तुम? ध्यान से सुनना, तुम ही हो ना भाइयों, शादियों के मौके पर औरतें नचाने के लिए लाते हो ना? अपने पैसे में पटाखे फोड़ के अपने हाथों से आग लगाते हो ना? डीजे पर नाचते हो, थिरकते हो। कौन मना करने वाला है? कोई मना करने वाला नहीं है आपको। आपको कौन मना करेगा? इसलिए कि जिस आलिम पर आपने अपना रुआब जमा रखा है, आप तो कहते हो कि हमारे चंदे पे तनख्वाह मिलती है, हमें क्या रोकेंगे? लेकिन याद रखना, मौलवी को दबाने वालों, मौला की बारगाह में न किसी की दादागिरी चलती है, न किसी की बाबागिरी चलती है।
وہ اللہ فرماتا ہے اِنَّ بَطْشَ رَبِّكَ لَشَدِيدٌ، تیرے رب کی پکڑ بڑی سخت ہے۔ دولت کے بل بوتے پر زنا کے اڈوں کو آباد کرنے والے سن لیں، دولت کے بل بوتے پر شراب کے اڈوں کو آباد کرنے والے سن لیں۔ آپ ایسے نہیں ہیں، لیکن میری آواز اللہ وہاں تک پہنچائے گا، مجھے امید ہے جس کانوں کو اس کی ضرورت ہے۔ دولت کے بل بوتے پر شادیوں میں ڈی جے لگا کر ناچنے اور نچوانے والے سن لیں، دولت کے بل بوتے پہ پٹاخے پھوڑنے والے سن لیں، تمہیں کوئی منع نہیں کر سکتا، مگر اللہ تمہیں کہہ رہا ہے ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما بانفسہم، اللہ پاک اس وقت تک کسی قوم سے نعمت کو نہیں چھینتا جب تک کہ وہ قوم خود ایسے حالات پیدا نہ کرے کہ اس سے نعمت چھینی جائے۔ اللہ کی دی دولت کا مس یوز کرو گے، غلط استعمال کرو گے، اللہ تم سے چھین لے گا۔ کیا تمہیں نے نہیں دیکھا کہ بڑے بڑے بادشاہ قید خانوں میں رہے؟ کیا تم نے نہیں دیکھا بڑے بڑے بادشاہ ہاتھوں میں بھیک مانگنے لگے؟ آپ کو پتا ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر، طارق بن زیاد کی قوم، بربر قوم کا فاتح موسیٰ ابن نصیر، اس کی زندگی قید خانے میں تمام ہوئی۔ حج کے موقع پر لوگوں نے اس کو بھیک مانگتے دیکھا۔ آپ کیا سمجھتے ہو بڑے بڑے سلاطین برباد ہوئے؟ اس لیے کہ اللہ کی خفیہ تدبیر سے ڈرتے رہو، جو دینا جانتا ہے وہ چھیننا بھی جانتا ہے۔ اللہ کے غضب کو چیلنج مت کرو، خدا کے غضب کو چیلنج مت کرو، وہ بہت غیور ہے، وہ بہت غیرت والا ہے۔ اللہ اللہ تو کٹورے سے ٹوٹے کٹورے سے آواز آتی ہے، میری بھی تو داستان سنو، میری بھی تو آپ کی سنو۔ دونوں بھائیوں نے مڑ کے کہا کون ہے تو؟ اب آواز آ رہی ہے، میں فلاں بادشاہ کا تم لوگوں نے نام سنا؟ تو دونوں بھائی جھگڑا بھول کے دوسرے کو دیکھ لگے، ارے وہ تو اس بستی کا بہت بڑا بادشاہ تھا، پورے علاقے پر اس کی حکومت تھی، تو اس کو کیسے جانتا ہے؟ تو کہا میں ہی تو اس کی بکھری ہوئی مٹی ہوں، جس کو تم بادشاہ کہہ رہے ہو میں اس کی بکھری ہوئی مٹی ہوں۔ کہا وہ کیسے؟ بات سمجھ میں نہیں ہے، وہ کیسے؟ اب سننا ذرا اس بادشاہ کی داستان ٹوٹے ہوئے کٹورے کی زبان میں۔ یہ دل کی آواز ہے میری، یہ میرے دل کی آواز ہے، میں تقریر نہیں کروں گا۔ جب غوث پاک کا خطاب بیان کروں گا تو میں کیا خطاب کروں گا؟ میں نے کچھ نہیں کہنا، لیکن دھیان سے سنو۔ ایک بادشاہ کی آپ کی ایک ٹوٹے ہوئے کٹورے کی زبان ہے، میری بہنوں کی بھی توجہ چاہیے۔ دولت کے نشے میں یہ میری مائیں اور بہنیں اللہ کو بھول گئی، پوری زندگی ہار زیورات اچھے کپڑے بیوٹی پارلر اسی کی نظر ہو رہی ہے۔ بہنوں اللہ پاک کا ارشاد ہے کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، سب فنا ہو جائیں گے، خدا کی ذات باقی رہے گی۔ خوبصورت چہروں پر گھمنڈ کرنے والیوں، بیوٹی پارلر میں جا کر کے اپنے آپ کو مصنوعی خوبصورت بنانے والی میری بہنوں، یہ نرم اور نازک چہروں کو قبر کی مٹی کھائیں گے، قبر کے کیڑے کھائیں گے، یہ بدبو میں تبدیل ہو جائیں گے، یہ نجاست میں تبدیل ہو جائیں گے۔ اللہ کو یاد کر لو، خدا کو منا لو۔ ارے جو خدا کو راضی کر لے وہ فرشتوں سے بہتر ہے، جو خدا کو راضی نہ کر سکا پھر خدا اس سے بہتر ہے۔ بابا بلے شاہ نے کہا تھا اٹھ بلیا چل یار منا لے ورنہ بازی لے گئے کتے۔ وفاداری کرتا ہے، آدھی روٹی کھا کر تم ہلاتا ہے، وفا کا اظہار کرتا ہے۔ جس خدا نے تمہیں ہر نعمت دی اس خدا کے ساتھ بغاوت کرتے ہو۔ یہ میری مائیں اور بہنیں، بچہ اگر صبح 6 بجے اسکول جا رہا ہے تو 5 بجے اس کا ٹفن بنانے کے لیے تو اٹھ سکتی ہے، لیکن نبی کی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچانے کے لیے نماز فجر کے لیے نہیں اٹھ سکتی۔ کہ مولانا میری تو کمر میں تکلیف ہے، میں تو بیمار رہتی ہوں، تمہیں پتا ہے نا کہ میں پریشان رہتی ہوں۔ اللہ اکبر، آپ بیٹے کے ٹفن کے لیے اٹھ سکی، نبی کی آنکھوں کی ٹھنڈک کے لیے نہ اٹھے گی؟ وہ بیٹا بڑا ہو کر پتا نہیں وفاداری کرے گا کہ نہیں، اس کے لیے راتوں کی نیند تم نے قربان کی کرنا چاہیے، میں منع نہیں کر رہا ہوں، لیکن بیوی کا منہ دیکھ کر وہ تمہارے ساتھ غداری بھی کر سکتا ہے، جوان ہو کر تمہیں گھر سے دھکے دے کے باہر بھی نکال سکتا ہے، اس کے لیے نیند قربان کرنے والا
والے ہیں، ان کے لیے تم نیند قربان نہیں کر سکتے؟ کہاں ہے؟ اس بلا کی میں سے ہے سرشار ہم، دن ڈھلا ہوتے نہیں ہوشیار ہم۔ ٹوٹے کٹورے سے آواز بولا بادشاہ کو جانتے ہو؟ ہاں ہاں وہ تو بہت بڑا بادشاہ تھا۔ کہا اس کی بکھری ہوئی مٹی میں ہوں۔ کہا وہ کیسے؟ کہا جب اللہ نے اس کو حکومت دی، دولت دی، سلطنت دی تو وہ اللہ کو بھول گیا، وہ اللہ کو بھول گیا جیسے تم اللہ کو بھول گئے، جیسے تم اللہ کو، ان کو کہتا ہے دونوں بھائیوں کو، جیسے تم مال دولت میں دنیا میں اللہ کو بھول گئے، وہ بھی اللہ کو بھول گیا۔ اور جب اللہ کو بھولا تو اللہ اس سے ناراض ہو گیا، اللہ کو بھولا تو اللہ اس سے ناراض ہو گیا۔ اور جب اللہ اس سے ناراض ہوا، ایک بات یہ بھی یاد رکھنا، اللہ ہم میں سے کسی کا محتاج نہیں کہ ہم اس کی عبادت کریں۔ معاذ اللہ اگر پوری کائنات خدا کی عبادت نہ کرے تو اس کی ربوبیت میں کوئی فرق نہیں آتا۔ پوری کائنات رات دن سجدے میں چلی جائے تو بھی اس کی ربوبیت میں کوئی فرق نہیں آتا۔ وہ فرق سے پاک ہے، وہ گھٹنے بڑھنے سے پاک ہے، وہ اتنا بلند ہے کہ اب اس کے آگے کوئی بلندی نہیں ہو سکتی، وہاں آگا پیچھا کچھ نہیں ہے، وہاں کوئی زوال نہیں ہے، وہاں کوئی عروج نہیں ہے۔ میرا اللہ وہ گھٹنے سے بھی پاک، وہ پڑھنے سے بھی پاک۔ اپنے دائیں بائیں میں ڈوبنے ڈبانے والوں کو دیکھ کر کے اس کو قیاس نہ کرنا، نہ وہ بیان میں آتا ہے، نہ وہ زبان میں آتا ہے، نہ وہ تصور میں آتا ہے، نہ وہ تخیل میں آتا ہے۔ ارے موسیٰ علیہ السلام جیسی ہستی اس کو دیکھ نہ سکی، جبریل علیہ السلام نے کبھی اس کو نہیں دیکھا۔ دیکھنے والی تو ایک ہی آنکھ تھی، جس کو قدرت نے بنایا تھا اسی لیے بنایا تھا۔ لیکن بہرحال تو ٹوٹے ہوئے کٹورے سے آواز آتی ہے وہی بادشاہ تو میں ہوں۔ کہا تو یہ کیسے کٹورا بن گیا؟ تو کہا جب اللہ کو بھول گیا، غافل ہوا، غفلت میں مر گیا۔ لوگ کیا کہتے ہیں؟ اللہ بری موت سے بچانا۔ کیا کہتے ہیں؟ اللہ بری موت سے بچانا۔ اور دماغ میں کیا گھومتا ہے؟ ایکسیڈنٹ نہیں ہونا چاہیے میرا، آگ لگ کے نہیں مرنا چاہیے میں۔ عورتیں کہتی ہیں اللہ بری موت سے بچانا، یعنی بچے کی ولادت کے وقت مجھے موت نہیں آنا چاہیے، کیونکہ بری موت اسی کو لوگ سمجھتے ہیں۔ میرے بھائی یہ بری موت نہیں ہے۔ اگر معاذ اللہ سب کی حفاظت کرے کوئی ایکسیڈنٹ میں مر جائے وہ شہید ہے، یہ بری موت نہیں، وہ شہید ہے۔ یہ تو تمہارا خبط ہے، تم نے دوسروں کا ستر کے رکھا ہے کہ جو بری موت سے مرتا ہے اس کی روح بھٹکتی رہتی، کوئی روح نہیں بھٹکتی۔ یہ سب ناپاک جنات ہے جو تمہیں ورگلاتے ہیں، اور یہ مسلمان تو ہو گئے لیکن جدت سے کنورٹ ہو کر کے آئے، اس کی کچھ نہ کچھ نحوست ابھی بھی دل و دماغ میں خبط کی شکل۔ سچی عقیدے کی طرف آؤ، سچی عقیدے کی طرف آؤ، اچھی عقیدے کی طرف آؤ۔ اللہ کے بندو برے عقیدے کی طرف نہ جاؤ۔ ایکسیڈنٹ کی موت شہادت کی موت ہے۔ اگر کوئی ماں بچے کو جنم دیتے ہوئے دنیا سے جاتی ہے تو وہ ناپاکی کی موت نہیں ہے، بلکہ ماں جب بچے کو جنم دیتے ہوئے دنیا سے جاتی ہے تو اللہ اس ماں کو بھی شہادت کا مقام عطا فرماتا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسند اعلی حضرت، نعرہ تکبیر، مسند اعلی حضرت۔ سب ایک بار درود شریف پڑھ لیجیے۔ درود شریف پڑھنے کا بس درود شریف پڑھ لیجیے۔ جو لوگ درود شریف پڑھ سکتے ہیں وہ بلند آواز سے پڑھ لیں درود شریف۔ اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم وعلی ذوی و آلہ ابد الدہور وکرما، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا جد الحسن والحسین۔ بس میں اب ختم کرنے لگا ہوں، تھوڑا سا وقت ہے۔ نہ ایکسیڈنٹ کی بری موت ہے، اللہ سب کو بچائے، لیکن اللہم صلی علی سیدنا مولانا یا رسول اللہ۔ جلدی جلدی بیوی کا خیر کر کے کل لیں گے۔ اگر کوئی بندہ غسل کر رہا ہو، پانی میں دریا میں تیر رہا ہو اور اسی حالت میں وہ ڈوب کر مرے، خودکشی نہ کیوں، ڈوب کر مرے، وہ شہادت کی موت۔ اللہ نہ کرے کسی کے گھر میں آگ لگ گئی، اس میں کوئی مر گیا، آگ میں جل کر مر گیا، کوئی اس کو بچا نہ سکا،
تو وہ شہادت کی موت. پھر بری موت کون سی؟ سن لیجیے. بری موت وہ ہے جو غفلت کی موت ہے. اگر آپ مسجد میں بھی سجدے کی حالت میں غفلت میں مرے نا کہ سر تو سجدے میں تھا لیکن دل میں یار نہ تھا, دل میں یار کا پیار نہ تھا, بس چلے گئے تھے بھولے بیٹھ کے مسجد اور بھائی اٹیک پٹے گا گیا مر گئے, یہ غفلت کی موت. غفلت کی موت سے بری موت کوئی نہیں. آپ کہیں گے آپ نے سجدے کی, میں نے کہا وہ سجدہ ہی نہیں ہے جس میں یار کی یاد نہ ہو. کہنے والے نے کہا تھا نا کہ اقبال نے کہا تھا نا, جو سر بس سجدہ ہوا کبھی, جو میں سر بس سجدہ ہوا کبھی تو زمین سے آنے لگی صدا, تیرا دل تو ہے صنم آشنا, تجھے کیا ملے گا نماز میں. سجدہ لوگوں کو پتا ہونا چاہیے سجدہ کہتے کسے ہیں. ابھی تو زمین پہ کو پیشانی زمین پہ رکھنے کو لوگوں نے سجدہ سمجھ لیا. سجدے کی معرفت تو حاصل کرو. اگر 1 منٹ سجدہ کروا لیں تو دھڑکنیں تیز ہوتی ہے. سجدے میں دھڑکنیں تیز نہیں ہوتی. جو سجدہ سیکھ لیتے ہیں اور لذت سجدہ سے آشنا ہوتے ہیں وہ پوری رات سجدے میں گزارتے تو رات چھوٹی پڑتی ہے مگر سجدہ مکمل نہیں ہوتا. ایسے سجدہ کرنے والے ہیں کہ یا تو امام صاحب اگر 21 مرتبہ سبحان ربی الاعلیٰ کہتے ہیں کل سے تو نہیں آنا کیونکہ یہ لمبا سجدہ ہے. سجدہ سجدہ ہے, سجدہ سجدہ ہے. غفلت کی موت بری موت ہے. سب سے بدترین موت غفلت کی موت ہے. اور آج ہم سب غافل ہیں. بلکہ بزرگوں نے کہا جس دم غافل اس دم کافر. یہ صوفیہ کی اپنی زبانی ہے, میں اس کو جو ہے وہ آپ پہ وہ نافذ نہیں کرتا, اس لیے کہ صوفیہ کا اپنا ایک انداز ہے. ہم تو غافل ہی ہے نا. غفلت 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 غفلت. تو بہرحال اس نے کہا, اس مٹی سے ٹوٹے ہوئے پیالے سے آواز آئی, میں تو غافل تھا اور غفلت میں موت آ گئی. اب غفلت میں موت آئی بادشاہ کو تو کیا ہوا, کل لوگوں نے دفن کر دیا جیسے کہ اوروں کو دفن کیا جاتا ہے. جب دفن کر دیا گیا میں تو میری مٹی مٹی میں مل گئی, ہڈیاں بھی زمین کھا گئی, کیڑے کھا گئے, سب ختم ہو گیا. اور جب مٹی میری مٹی میں مل گئی یعنی میرا جسم مٹی میں مل گیا تو پھر صدیوں میں ایسے سال آئے کہ اوپر کی مٹی نیچے, نیچے کی مٹی اوپر, اوپر کی مٹی نیچے, نیچے کی مٹی اوپر. پھر کیا تھا, بس دل کا درد کہہ رہا ہوں. دھیان سے سن لو میرے جوانوں. اس ٹوٹے ہوئے پیالے سے آواز آئی, جب میری مٹی مٹی میں مل گئی, مٹی مٹی میں مل گئی تو مٹی اگرچہ مٹی میں مل جائے, جسم اگرچہ مٹی میں مل جائے مگر روح باقی رہتی ہے. تو ایک ایک ذرے کے ساتھ کیا ہو رہا ہے یہ احساس ہوتا ہے. اور حدیث پاک میں آیا کہ جن جن چیزوں سے زندوں کو تکلیف پہنچتی ہے ان چیزوں سے مردوں کو بھی تکلیف پہنچتی ہے. تو اس ٹوٹے ہوئے پیالے سے آواز آئی, ہاں تو کبھی بادشاہ, مگر جب مٹی مٹی میں مل گئی تو لوگ میرے اوپر پیشاب کرتے تھے, میرے منہ پہ پاخانہ کرتے تھے. میرے بھائیوں, ایک منزل آپ پر بھی وہ سکتی ہے. مرنے کے بعد جب لوگ ہماری مٹی پر پیشاب کریں گے تو ہمارا کیا بنے گا, لوگ ہماری مٹی پہ پاخانہ کریں گے تو ہمارا کیا بنے گا, ارے قبروں پر کتے گھومیں گے تو کیا بنے گا. یہ غافل لوگوں کا حال ہے. اللہ اکبر. خدا کے لیے دنیا ہی سب کچھ نہیں ہے. یہ دنیا چند دن کی ہے, یہ دنیا چند لمحے کی ہے. ارے میرے بھائی, تمہیں کس نے منع کیا مال نہ کماؤ, عزت نہ کماؤ, اچھا کھانا نہ کھاؤ؟ کس نے منع کیا اچھا کھاؤ, اچھا پہنو, مال کماؤ, سب کرو, انجوائے کرو, مگر حرام کام مت کرو, اللہ کی نافرمانی مت کرو, اللہ کو مت بھولو, روزی پاکے رزاق کو مت بھولو. کچھ وقت نماز کے لیے نکالو, کچھ وقت عبادت کے لیے نکالو, اللہ کے لیے کچھ ٹائم نکال لیا کرو. میرے بھائیوں, جس اللہ نے ہمیں پوری زندگی دی ہے, 10 منٹ کا ٹائم اس کے لیے نہیں ہے آپ کے پاس, ہم سے بڑا بے وقوف کون ہوگا, ہم سے بڑا ناہنجار کون ہوگا, ہم سے بڑا غدار کون ہوگا. میرے بھائی, ہم نے واٹس ایپ کو تو گھنٹوں دیے, اپنے اللہ کے لیے 10 منٹ نہیں ہے. اللہ اللہ. ہم نے فیس بک کو تو گھنٹوں دیے, اپنے اللہ کے لیے 10 منٹ نہیں ہے. یعنی معاذ اللہ, جتنی اہمیت آپ واٹس ایپ کو دے رہے ہیں اتنی اہمیت بھی آپ اللہ کی عبادت کو نہیں دے رہے ہیں. آپ کون سے مسلمان ہو میرے بھائی, آپ کیسے مسلمان ہو میرے بھائی. ارے اللہ سے پیار کرنے والے تو وہ تھے کہ پہلی رات کی دلہن چھوڑ دی اللہ کے لیے اور جام شہادت نوش کر لیا. پھر اللہ نے دیکھو, جو اللہ سے پیار کرتا ہے اللہ اس سے
کی، جہاں جنبی ہوگا یعنی جہاں پر غسل جنابت کسی پہ فرض ہے، ناپاک آدمی ہوگا، وہاں رحمت کے فرشتے نہیں ہوں گے۔ جہاں غسل جنابت فرض والا آدمی ہے وہاں رحمت کے فرشتے نہیں ہوں گے۔ لیکن اے سرکار حنظلہ، آپ کی عظمتوں پہ قربان، جہاں جنابت ہے وہاں رحمت کے فرشتے نہیں ہے، مگر حنظلہ جنابت میں ہے اور رحمت کے فرشتے غسل دیتے نظر آ رہے ہیں۔ وجہ کیا ہے تو پتا چلے گا حنظلہ نے خدا رسول کی محبت میں اپنی جان کو قربان کر دیا، تو فرشتے رحمت کے ان کو جنابت کا غسل دیتے نظر آ رہے ہیں۔ قانون بدل دیا گیا، قانون بدل دیا گیا۔ اندازہ تو کریں، توجہ تو کریں، ہم اللہ کی محبت کی قدر ہی نہیں کرتے۔ سب کو ٹائم دے رہے ہیں، 5 وقت کی نماز کے لیے 50 منٹ لگتے ہیں، کیا چاہتا ہے؟ ہر محفل میں اس لیے زور دیتا ہوں کیونکہ میرا مشن ہے لوگ اللہ سے ایک بار جڑ جائیں، اور اللہ سے جڑنے کا پہلا زینہ نماز ہے، آسان طریقہ نماز۔ میرا دل چاہتا ہے کہ میری قوم جتنا جلسوں میں آتی ہے اتنا فجر کی نماز میں ہمارا کام پورا ہو گیا انشاءاللہ۔ اس لیے کہ جو قوم نمازی بن جائے اس کو اسلامی معاشرہ کے جلسے کی ضرورت ہی نہیں ہے، کیونکہ جو نمازی بنتا ہے اس کو اللہ خود سدھار دیتا ہے۔ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، نماز ہر برائی اور بے حیائی سے روکے۔ اس قوم کو صرف نمازی بنا دو، یہ قوم ہر بے حیائی سے رک جائے، ہر برائی سے۔ ابھی آپ پلٹ کے یہی سوچ رہے ہو نا، لیکن ہمارے محلے کے نمازی تو ابھی تک سود کھاتے ہیں۔ میں نے کہا وہ نمازی نہیں ہے بھائی، میں نے کہا نمازی کہلانا اور ہے نمازی بن جانا۔ بولے وہ نمازی تو عورتوں کو تھکتے ہیں، میں نے کہا وہ نمازی نہیں ہے، اس لیے کہ اٹھک بیٹھک الگ چیز ہے، نماز فلسفہ رہ گیا، تلقین غزالی نہ رہی، دب برقی نہ رہی، شعلہ مقالی نہ رہی، وائز قوم کی وہ پختہ خیالی نہ رہی۔ فلسفہ رہ گیا، تلقین غزالی نہ رہی، رہ گئی رسم ازا روح بلالی نہ رہی۔ اللہ کے لیے کچھ وقت نکال لیجئے، غفلت کی موت مت مریے، توبہ کر لیجئے، اللہ کی بارگاہ میں معافی طلب کیجئے، کچھ ٹائم دے دو اپنے اللہ کی بارگاہ میں۔ تو ٹوٹے ہوئے پیالے سے آواز آئی، بادشاہ تھا مٹی میں ملا، مرنے کے بعد لوگوں نے پیشاب اور پاخانے پیشاب لوگوں نے کیے، پھر کیا ہوا؟ اسی مٹی پہ ایک دن کمار آیا اور میری مٹی کو اٹھا لے گیا۔ جب اٹھا لے گیا تو مٹی کو سڑایا، اس میں گوبر ملایا۔ ہائے ہائے، یہ بادشاہ کی مٹی کا حال دیکھو، یہ بادشاہ غافل لوگوں کا انجام دیکھو۔ اللہ غیور ہے، وہ خفیہ تدبیر فرمانے والا ہے، وہ خفیہ تدبیر فرمانے والا ہے۔ جب کمار نے مٹی سڑایا، سڑانے کے بعد پھر کٹورا بنایا، اور کٹورا میری مٹی سے بنا، اور پھر اس کو آگ میں تپایا، تو آگ میں بھی تپا میں۔ احساس تو زندہ تھا نا، ذرے بکھر چکے تھے، لیکن احساس تو زندہ تھا، پیشاب ہو رہا ہے، پکانا ہو رہا ہے، سڑایا جا رہا ہے، بنایا جا رہا ہے، اور آگ میں جلایا بھی گیا۔ تب میں کٹورا بنا۔ اب کٹورا بنا کر کے مجھے جب بازار میں بیچا گیا تو میں بکا بھی۔ جو کبھی بادشاہ دوسروں کو خریدتا تھا، آج وہ بازار میں اس کی مٹی بک رہی ہے۔ میرے بھائیوں، یہ سوچو، اللہ کی خفیہ تدبیر سے ڈرو، توبہ کرو۔ کب مجھے بازار میں بیچا گیا، جب میں بازار میں بکا کٹوری کی شکل میں، تو پھر اس میں کھانا کھایا گیا، پانی پیا گیا، یہ کیا گیا، وہ کیا گیا۔ پھر ایسا ہوا کہ کسی کی ٹھوکر مجھے لگی، اور میری کسی کی ٹھوکر نے مجھے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا، اور آج مجھے یہاں لا کر کے پھینک دیا گیا۔ تم کو زمین پہ لڑتا ہوا دیکھ کر کے میں سوچ رہا ہوں کہ چلو میں فائدہ نہ اٹھا سکا نصیحتوں سے، تم کو نصیحت کر دوں۔ اس لیے سدھر جاؤ، سمر جاؤ، اس طرح دنیا سے محبت نہ کرو۔ تب دونوں بھائی کو سمجھ میں آیا، جب بادشاہوں کا یہ حال ہوا مرنے کے بعد ہمارا کیا حال ہوگا۔ بس میں بھی اسی بات پر اپنی بات کو مکمل کر لیتا ہوں، ٹائم زیادہ ہو گیا۔ انشاءاللہ غوث پاک کے خطبات کے جو اقتباسات میں نے چھیڑے تھے پھر کبھی پڑھوں گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق دے، اللہ ہمیں سنوار دے، ہماری زندگیوں میں انقلاب پیدا کر دے، اللہ ہمیں غفلت سے نکال دے، حسد سے نکال دے، تکبر سے نکال دے، گھمنڈ سے نکال دے۔ اللہ پاک نماز کے لیے ہمیں وقت نکالنے کی توفیق عطا۔ علماء کرام کریں 2-4 منٹ کچھ اور بات کرنے، تو آئیے میں نے جو کہا تھا وہ جو بات چل رہی تھی اسی سے کنیکٹ بات کر دو تھوڑی سی، کیونکہ علماء کرام کا حکم ہے، اس لیے اللہ اکبر۔ تو پہلی چیز جو آپ کے پاس جو
حفاظت کا ذرا ہے وہ وضو ہے. اور دوسری چیز میرے آقا فرماتے ہیں نماز. اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ جو بندہ نماز پڑھتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اپنی حفاظت کی زرہ پہنا دیتا ہے، اور اس سے جو دشمنی کرتا ہے اس سے اللہ لڑتا ہے. دیکھیے تو صحیح ذرا غور تو کیجئے کہ اس سے جو لڑتا ہے اس سے اللہ لڑتا ہے، اس سے اللہ انتقام لیتا ہے. اور حدیث پاک میں آیا کہ جو بندہ نماز پڑھتا ہے، جو بندہ نماز پڑھتا ہے، اس بندے کا حال یہ کہ اللہ اس کے ساتھ وعدہ فرماتا ہے کہ جو نماز پڑھے گا ہم اس کو بے حساب جنت میں داخل کریں گے، اس کو عذاب میں گرفتار نہیں کریں گے، اس کو عذاب میں مبتلا نہیں کریں گے. کیوں؟ اب بتاؤ، جب نماز پڑھنے والے کو اللہ اپنے عذاب میں گرفتار نہیں کرتا تو پھر اللہ اس کو دنیا کی مصیبتوں میں کیسے گرفتار کرے گا؟ اللہ کے بندوں، آج ہر بندہ پریشان ہے، مالدار بھی پریشان، غریب بھی پریشان، خوبصورت بھی پریشان، کم خوبصورت بھی پریشان. اور سب لوگ کہہ کر آ کر کہتے ہیں حضرت دعا کریں. اچھی بات ہے، اللہ کے بندے بندوں سے دعا کرانا چاہیے. لیکن ایک بات کہتا ہوں، یہ جو پریشانیاں ہیں، یہ جو تکلیفیں ہیں، یہ جو بلائیں کیوں ہیں؟ قرآن کہتا ہے وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ، کہ تم پر جو کچھ مصیبت آتی ہے وہ تمہارے گناہوں کی وجہ سے آتی ہے، وہ تمہارے ہاتھ کی کمائی کی وجہ سے آتی ہے. غوث پاک کے خطبات میں پڑھ رہا تھا. آئیے خطبے کا ایک اور میں پوائنٹ آپ کے سامنے رکھ لوں. حضور غوث پاک کے خطبے کا، حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آپ نے حسد اور تکبر کے بارے میں سنا. غوث پاک فرماتے ہیں اگر چاہتے ہو کہ تم کامیاب ہو جاؤ، بس یہ آخری پوائنٹ ہے، علماء نے حکم دیا تو میری بات آخری پوائنٹ کے طور پہ رکھ رہا ہوں. خطبات تو آپ کے بہت سارے ہیں. غوث پاک فرماتے ہیں اگر کامیابی چاہتے ہو دنیا اور آخرت کی، میں بطور مفہوم پڑھ رہا ہوں، اپنی عبادت کا رنگ چاہتے ہو. دیکھو آج اپنی عبادت کا رنگ ہم پر نہیں ہے. ہمارے چہرے عبادت کے باوجود ویسے نہیں ہے جیسے عبادت گزاروں کے ہوتے ہیں. ہماری صحت ایسی نہیں ہے جیسے عبادت گزاروں کی ہوتی ہے. وجہ کیا ہے؟ اب غوث پاک اس کی وجہ بیان کرتے ہیں. فرماتے ہیں کہ اگر عبادت کا رنگ چاہتے ہو، عبادت کا فائدہ چاہتے ہو، دنیا میں کامیابی چاہتے ہو تو حلال روزی کو لازم پکڑو، رزق حلال کھاؤ، حلال کے سوا کچھ مت کھاؤ. آپ بھائی اپنا لقمہ چیک کیجئے، آج کیا ہم حلال کھا رہے ہیں؟ آپ سے پوچھتا ہوں کیا ہم حلال کھا رہے ہیں؟ بہت معافی کے ساتھ، بڑی معذرت کے ساتھ. دیکھو حق بات لوگوں کو تکلیف پہنچاتی ہے لیکن ہمیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. ہم تو قادری لوگ ہیں، اللہ کے لیے سچی بات رکھ دینا چاہیے. آج لوگ جو ہیں بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں، ہر سال حج کو جا رہے ہیں، ہر سال عمرے کو جا رہے ہیں، نمازی بنے ہیں، مسجد کے متولی بنے، یہ بنے وہ بنے، لیکن لقمے کی پابندی نہیں ہے. حلال و حرام میں کوئی تمیز نہیں ہے. جو جی میں آ رہا ہے کھاتے جاؤ، پیٹ میں ڈالتے جاؤ. کچھ تو اتنے بے باک کہتے ہیں مولانا بسم اللہ پڑھ کے کھا لو، سب حلال ہے. استغفر اللہ، انا للہ و انا الیہ راجعون. پھر کیا ہو رہا ہے کہ وہ لاٹری بھی کھیل رہے ہیں، وہ ڈیجیٹل طور پہ جوا بھی کھیل رہے ہیں. آج جوا ڈیجیٹل اتنا عام ہو گیا ہے، بڑے بڑے دیندار گھرانے کے لوگ، مالدار گھرانے کے لوگ، نوجوان چھوکرے راتوں رات کروڑ پتی بننے کا شوق ہے، راتوں رات جو ہے وہ مالدار بننے کا شوق ہے. ایزی منی کے چکر میں، شارٹ کٹ میں مالدار بننے کے چکر میں جوا کھیلا جا رہا ہے. یاد رکھنا نسلیں برباد ہوگی، نسلیں. اللہ کے بندوں حرام کو کیا سمجھ رکھا ہے؟ حرام برباد ہونے کے لیے ہے، حرام تباہ ہونے کے لیے، بلکہ حرام کے اتنے دروازے کھلے ہیں. لوگ تو ٹور شروع کرتے ہیں، حاجیوں کے عمرہ کرنے والوں کے پیسے لے کے بھاگ جاتے ہیں. سوچیے تو صحیح، حیرت کی بات ہے. وہ غریب لوگ بیچارے جو 50-100 روپے جمع کر کے پیٹ مار مار کے جمع کرتے ہیں، ٹور والے ان کے پیسے لے کے بھاگ جاتے ہیں. کون ہے وہ لوگ؟ مسلمان ہے نا. لوگوں کی ہمت کیسے ہوتی ہے حج کے نام پہ جمع کیے پیسے لے کے بھاگنے؟ لوگوں کی ہمت کیسے ہوتی ہے کہ عمرہ کے نام پہ پیسے لے کے بھاگ؟ یعنی کتنی بے خوفی ہے، کتنی بے. میں کہتا ہوں کہ یہ فرعون اور نمرود کے دور میں بھی لوگوں نے ایسا نہیں کیا ہوگا جو آج کر رہے ہیں. یزید کے دور میں بھی لوگوں نے ایسا نہیں کیا ہوگا. یعنی کتنا غفلت کی حد ہوتی ہے، غفلت کی انتہا ہوتی ہے. سید العالمین کی امت میں ہو حلال و حرام کی تمیز ختم. سود پورے شباب پر ہے، جوا کے علاوہ سود یعنی بیاج پورے شباب پر ہے. دھندا کھل کے چلتا ہے. امام اہل سنت سیدی اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ حدیث نقل کرتے ہیں فتاوی رضویہ شریف میں کہ جس نے 1 درہم سود کا، 1 درہم کھایا، 1 درہم، اب تو درہم چلتا بھی نہیں ہے، لیکن جس نے 1 درہم کھایا 1000 سال تک وہ جہنم کی آگ میں چلے. 1000
तोहफे कोई देता है हलाल क्योंकि बस खूबसूरत तोहफा है, वसूल करो। सैयदुना फारूक आज़म फरमाया करते थे सबका तोहफा मत कबूल करो। अब तो लोग ये हदीस पढ़ते हैं तोहफा लेना देना सुन्नत है और तोहफा चेक करना भी सुन्नत है। तोहफा चेक करना भी सुन्नत है। फारूक आज़म कहते हैं सबका तोहफा मत लो, क्योंकि बास तोहफे खुफिया रिश्वत हुआ करते हैं। हर लिफाफा कबूल मत करो, हर गिफ्ट कबूल मत करो, बात चीजें खुफिया रिश्वत होती। गौसे बात से बड़ा कोई मुत्तबा सुन्नत है। वक्त का बादशाह, वक्त का ताजदार, जिसे दुनिया खलीफा बगदाद कहती है, इस्लामी हुकूमत का बादशाह और खलीफा कहती है। गौस पाक तो उसको भी बहुत शान से उसको नसीहत करते थे। गौस पाक बादशाह को जब खिताब करते तो कहते थे खजूर के दरख्त सीधे रहे वरना तुझे बदल दूंगा। गौस पाक बादशाह वक्त को खजूर का दरख्त कहकर उसको उसकी औकात याद दिलाता। कभी कहते थे ओ सुतून और खंबे, अगर तू सीधा नहीं रहा तो मैं तुझे बदल दूंगा, हटा दूंगा तुझे, तेरी जगह दूसरा बादशाह है। ये कौन कह सकता है? गौस सकलैन कहते हैं। गौस पाक को सिर्फ 11वीं वाला पीर समझते ही पुलाव बिरयानी तक महदूद मत रखो। गौस पाक को जिसने पूरी दुनिया में इनकलाब पैदा किया उसको अब्दुल कादिर जिलानी कहते हैं। जिसने बैतुल मुकद्दस के फातिहीन को तरतीब दिया है उसे शेख अब्दुल कादिर जिलानी कहते हैं। ईसाइयों के कब्जे में गए हुए बैतुल मुकद्दस को छीनने के लिए जिसने शेरे नर सलाउद्दीन अय्यूबी की शक्ल में पैदा किया है उसको शेख अब्दुल कादिर जिलानी कहते हैं। क्या बात है, क्या बात। और घरों में बैठकर तस्बीह हिलाना अभी तसव्वुफ हुआ है, वरना जो उस दौर का तसव्वुफ था जिसे प्रीवर तसव्वुफ कहते हैं वो ये था कि खानकाह में बैठ करके वो टीम तैयार करे जो कौमों की क़यादत करे। सलाउद्दीन अय्यूबी मुरीद है गौसे आज़म के। सलाउद्दीन अय्यूबी का बाप मुरीद है गौसे आज़म का। 10 साल की उम्र में सलाउद्दीन अय्यूबी मुरीद हुए थे गौसे पाक के। उनके अब्बा ले गए थे, सरकार ने मेरा बेटा इसको मुरीद कर लो। गौस पाक ने देखा मुरीद किया, कहा दुआ कर दो। कहा दुआ क्या, ये तो इतना बड़ा आदमी है कि रहती दुनिया तक लोग इसके कारनामे को याद करते रहेंगे। सलाउद्दीन खुद बयान करते कि सबके सरों पे हाथ रख के मुर्शिद दुआ देते थे, मेरे सर पे नहीं रखा हाथ। मुर्शिद ने मेरे गले और गर्दन पे हाथ रख के दुआ दी, अल्लाह तेरी हिफाजत करे। हाय हाय हाय, जो समझ गए वो समझ गए हैं। गौस पाक ने सर पे हाथ रखने की बजाय सलाउद्दीन कहते हैं मेरी गर्दन पे गले पे हाथ रखा। और सलाउद्दीन पूरी जंगों में चंद अकेले हजारों में घुस जाते थे मगर सलाउद्दीन की गर्दन को उड़ा ना सका, कोई उसको शहीद न कर सका। जब किस्मत में दुनिया से जा रहे थे तो लोगों ने कहा सलाउद्दीन इतनी हजारों की फौज में घुसते थे मगर तुम कत्ल न हुए। तो मुस्कुरा के कहते थे कैसे वो गर्दन कटती जिस पर शेख अब्दुल कादिर जिलानी ने हाथ फेरा, वो गर्दन कैसे कटती जिस पर गौसे आज़म गौस पाक ने जो बैतुल मुकद्दस के फातिहीन थे उसमें 60% हुजूर गौसे पाक के मुरीद और खुलफा। तारीख पढ़िए आप क्या समझते हो। गौसे पाक के मदरसे से एक वक्त में 3-3 हजार उलमा और फाजिल फारिग होते थे और गौस पाक अपना पूरा मदरसा अपने खर्चे से चलाते थे। चंदे का कोई सिस्टम नहीं था, बादशाह से कुछ नहीं लेते थे। अभी मैं बताने लगा हूँ आखिरी बात के तौर पे कि बादशाह की हालत क्या कर रखी थी। कई मुल्कों में गौस पाक का कारोबार चलता था उस दौर में। इंटरनेट का दौर नहीं था, ट्रेन का दौर नहीं था, प्लेन का। कई मुल्कों में गौस पाक का माल तिजारत जाता था। इतने मालदार थे गौस पाक कि रोजाना नए कपड़े पहनते थे और दूसरे दिन उसको फकीर को पहना देते थे। यहाँ तो आलिम अगर किराना दुकान खोल ले तो पूरी बस्ती को तकलीफ होती है कि ये मौलवी है कैसा जो किराना दुकान चले। गौस पाक ताजिर है फिर भी बड़ा पीर मानेगा, और इमाम ने किराना दुकान खोल दी तो उसको इमाम मानने लगा। ये क्या फिक्र है? अरे कोई ताजिर से कम है आपके यहाँ? जिसका कलमा पढ़ते हो वो नबी मुल्क के शाम तक जाते तिजारत करने। जिसके मुकल्लिद हो वो इमाम आजम भी ताजिर थे और जिसके मुरीद हो वो गौसे आजम भी ताजिर थे।
ٹکڑوں پہ پلنے کی بدعت تو ابھی ایجاد کی گئی میرے بھائی. ہمارے بزرگ ٹکڑوں پہ پلنے والے نہیں تھے, اپنے ٹکڑوں پر دنیا کو پالنے والے. آسماں خان زمین خان زمانہ مہمان صاحب خانہ لقب کس کا ہے تیرا تیرا. اور نکلو دکیان اسی فکر سے ستاروں کے آگے جہاں اور بھی ہے ابھی عشق کے امتحان اور بھی ہے. تو شاہی پرواز ہے کام تیرا, تیرے سامنے آسماں اور بھی. مذہبی طبقے کو اپنے امام کو کہو حضرت آپ زیارت کریے, میں آپ کا سپورٹ کرتا ہوں, چلو اپنے پارٹنرشپ میں کرتے ہیں, چلو کرتے ہیں. اماموں کو تاجر بناؤ تاکہ نہ پھر تقریر کی کوئی فیس طے کرے گا نہ تراویح کی کوئی فیس طے کرے گا. کیوں؟ جب تقریر کرنے والا تمہاری طرح سیٹ ہوگا تو وہ اور پیسہ دے کر کے جائے گا, وہ مانگ کر کے کیوں جائے گا؟ مانگنے والی قوم تو تم نے بنا رکھی ہے نا, کیونکہ تم اپنی قوم اپنے مذہبی طبقے میں کچھ کرنے نہیں. امام اعظم تاجر تھے, کچھ نہیں, کوئی تکلیف آپ کو نہیں ہے, لیکن امام اعظم کے دور میں ہوتے تھے جیسے آج اپنے امام سے تکلیف ہے, اس دور میں بھی آپ کو امام اعظم سے بھی تکلیف ہو. کیونکہ جب آپ کے پاس تکلیف والا دل ہے تو آپ کریں گے کیا, ہے نا؟ تو خدا را ذرا فکر اونچی کیجیے. خدا تجھے کسی طوفان سے آشنا کر دے کہ تیرے بحر کی موجوں میں اضطراب. بات کیا کر رہا تھا؟ سرکار غوث پاک اپنا مدرسہ اپنے پیسے سے چلاتے تھے, اور کتنے 3000 فارغ ہوتے, ہر سال فارغ ہوتے تھے. تو جس مدرسے سے 3000 فارغ ہو رہے ہوں اس میں پڑھتے کتنے ہوں گے؟ 30 بچے فارغ کرو تو کم سے کم 300 پڑھانا پڑتا ہے, تو 30 فارغ ہوتے ہیں. تو جہاں 3000 فارغ ہو جاؤ تو وہاں پڑھتے جاؤ, پھر کس کا خرچہ صرف غوث پاک کا. اور بادشاہ کی حالت کیا, بس بات ختم ہو رہی. بادشاہ ایک دن آیا, پہلے بھیجتا تھا, بہت تحفے بھیجتا تھا غوث پاک کو, بہت گفٹ بھیجتا. غوث پاک کہتے تھے واپس لے جاؤ, حرام کا مال مجھے نہیں چاہیے, کسی اور لے جاؤ. ایک دن بادشاہ خود آیا اور وہ جو دشت ہوتے ہیں اس میں درہم و دینار کی تھیلیاں بھر بھر کے لایا. غوث پاک سے کہا حضور قبول کر لیجیے. غوث پاک پھر غوث پاک گول چیرا, ملی ہوئی دھویں اور گندمی چمکدار رنگ, داڑھی سینے کو گھیرے ہوئے اور پتلے پتلے ہونٹ, انار کے دانوں کی طرح جمے ہوئے دانت, مشک کی جسم سے آتی ہوئی خوشبو جس پر کبھی مکھی نہیں بیٹھی. 70,000 کے مجمع میں اتنی بلند آواز سے گرجدار تقریر کہ پہلا بندہ سنتا تھا تو 70,000 کے مجمع میں آخری بندہ بھی ویسے ہی سنتا تھا. یہ آواز کی بن گرج, اور غریبوں سے اتنا پیار, ان کے ساتھ بیٹھ جائیں, اور بادشاہ آئے تو اس کے لیے اٹھ کے کھڑے بھی نہ ہو, کبھی کبھی اس کے لیے اٹھ کے کھڑے. اور ہم لوگ غریب نظر انداز اور مالدار کو غلام, مالداروں کی غلامی. غریب کا جنازہ پڑھنے کے لیے کوئی نہیں آتا, اور مالداروں کے یہاں جنازے کا کانڈا بدلنے والوں کی قطار لگی رہتی ہے. ارے میرے بھائی, کوئی کڑکا کسی کڑکے کو کیا دے گا, کوئی محتاج کسی محتاج کو کیا دے گا. مالداروں کی غلامی کرنے والوں, مالدار برے نہیں ہیں, لیکن غریبوں کی بھی کچھ قدر کر لو. غوث پاک فرماتے ہیں ایک دن میں نے اللہ سے پوچھا, اللہ تو مجھے کہاں ملے گا؟ اللہ سے میں نے پوچھا اللہ تو مجھے کہاں ملے گا؟ تو اللہ نے فرمایا غریبوں کی بستی میں ڈھونڈ لے تو میری رحمت کو وہیں پہ پا لے گا. آج تو غریبوں کے پسینے سے بدبو آتی بھائی. آپ تو غریب کی خیریت نہیں پوچھ سکتے میرے بھائی. کپڑے دیکھ کر خیریت پوچھتے ہو, موبائل دیکھ کے خیریت پوچھتے ہو, بائک دے کے خیریت پوچھتے ہو, کار دے کے, بنگلے دے کے. تو کیا تم نے دولت کو اپنا خدا بنا لیا؟ معاذ اللہ. اگر تم خدا کے لیے خیریت پوچھ رہے ہو تو تمہارے لیے غریب اور امیر میں کوئی فرق نہیں ہونا چاہیے. اگر تم خدا کے لیے جنازے میں گئے ہو تو غریب کے جنازے اور امیر کے جنازے میں تمہارے لیے کوئی فرق نہیں ہونا چاہیے. بدلو اپنے آپ کو, تبدیل کرو. کیا کہہ رہا تھا؟ توجہ. بادشاہ نذرانہ لے کر آیا. وہ غوث پاک تو لے جا, تیرا نذرانہ میں نہیں لیتا. انہوں نے کہا سرکار قبول کرنے. فرمایا نادان, میں تیری جنت چاہتا ہوں اور تو میری جہنم چاہتا ہے. لوگ کے خون پسینے کی کمائی نچوڑ کر میرے پاس لاتا ہے, حرام میرے پاس لاتا ہے. اس
نے کہا حضور لے لیجیے. غوث پاک نے جلال اور غصے کی کیفیت میں 2 تھیلیاں اٹھائی جس میں مال بھرا ہوا تھا, اور اس کو جب نچوڑا ہے فاتح خیبر کے بیٹے نے قوت حیدری سے, تو پھر اس تھیلی سے خون ٹپکتا ہوا نظر آیا. غصے میں فرمایا لوگوں کا خون نچوڑ کے لا کے مجھے تحفہ دیتا ہے, اگر تیری نسبت رسول کا خیال نہ ہوتا تو ان تھیلیوں کو اتنا نچوڑتا کہ تیرا محل اس خون میں ڈوب جاتا. غریبوں کی رقم لوٹتا ہے, غریبوں کے خون پسینے سے لوٹ کے میرے پاس لاتا ہے, لے جا, یہ جس کی امانت ہے اس تک پہنچا دے. غوث پاک ایک خوبصورت جملہ سنے بات پوری. غوث پاک کہتے ہیں اپنی قوم سے تقریر کرتے ہوئے, روزہ رکھتے ہو رمضان شریف کا؟ میں بھی ان کی نقل میں پوچھ رہا ہوں, بولو بھائی رکھتے ہو تو بولو. غوث پاک کہتے ہیں پانی حلال, صبح صادق سے غروب آفتاب تک پانی چھوڑ دیا, یہ روزہ ہے, یہی ہے نا روزہ. کھانا حلال, صبح صادق سے غروب آفتاب تک کھانا چھوڑ دیا, یہی ہے نا روزہ. وظیفہ زوجیت حلال, صبح صادق سے غروب تک چھوڑ دیا. ان چیزوں کے چھوڑنے کا نام یہی ظاہری روزہ ہے. غوث پاک کہتے ہیں حلال پانی سے دن بھر بچتے ہو. جملہ غور کریں, اسی جملے پہ بات پوری ہوتی میرے مرشد کے جملے پہ. میرے اللہ کرے کسی کے دل میں بات اترے. فرماتے ہیں پانی حلال تھا, دن بھر پانی نہیں پیا, یہی روزہ. کھانا حلال تھا, دن بھر کھانا نہیں کھایا, یہی روزہ. وظیفہ زوجیت نہیں کیا, یہی روزہ. لیکن جب افطار کرنے بیٹھتے ہو تو خون سے افطار کرتے ہو, افطار خون سے کرتے ہو. اب لوگ حیران, غوث پاک پھر غوث پاک کہ ہم خون سے کیسے افطار کرتے ہیں؟ کہ وہ جو کھجور منہ میں ڈالتے وہ کھجور نہیں, اگر کسی کا قرضہ لے کر کے ڈبا دیا تو یہ اس کا خون ہے نا. کسی کا مال ناحق چھین کر کے نہیں دیا, یہ اس کا خون ہے نا. یتیموں کا مال ہڑپ کر لیا, بہن کا حصہ غصب کر لیا, بھائی کا حصہ غصب کر لیا, دیتا نہیں, تو وہ کھجور نہیں ہے, وہ لوگوں کا خون ہے. خون, وہ حرام مال لوگوں کا خون ہے, خون. تو کہا پانی حلال تھا وہ چھوڑ دیا, کھانا حلال تھا وہ چھوڑ دیا, وظیفہ زوجیت حلال تھا وہ چھوڑ دیا, اور خود تو حرام تھا اس سے افطار کر رہا ہے. یہ جو دسترخوان سجے یہ حرام سے نہیں سجے, اگر یہ حرام سے سجے ہیں تو لوگوں کے خون سے سجے ہیں. جو قوم لوگوں کے خون سے افطار کرتی ہو اس قوم کے روزے کا کیا حال ہوگا؟ تو حرام کھانے والا صرف حرام نہیں کھاتا, لوگوں کا خون چوستا ہے. تو غوث پاک فرماتے اگر دنیا کی اور آخرت کی کامیابی چاہتے ہو حلال کو لازم پکڑو. غوث پاک کا ایک قول, کسی نے کہا غوث پاک مرشد آپ کو اتنی ترقی کیسے ملی, یہ مقام کیسے ملا, یہ مرتبہ کیسے ملا؟ میرے مرشد کہتے ہیں 2 چیزوں سے مجھے یہ مقام نصیب ہوا. نمبر 1 میں ہمیشہ سچ بولتا رہا, نمبر 2 میں ہمیشہ حلال کھاتا رہا. صدق مقال عقل حلال نے مجھے اس مقام پر پہنچا دیا. آئیے ہم بھی سچ بولیں, حلال کو لازم پکڑیں انشاءاللہ. آپ کہتے ہیں بہت ٹف ہے حضرت, میں نے کہا کوئی ٹف نہیں ہے, سچی نیت کرو. اللہ کا وعدہ ہے والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا, جو اللہ کی راہ میں کوشش کرتے ہیں اللہ ان کے راستے پیدا کر دیتا ہے. اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. دوران گفتگو کوئی غلطی تو اللہ تعالی معاف فرمائے. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.